یہ امید تھی کہ عمران ریاض خان جب گرفتار ہو جائے گا تو لوگ نکلیں گے، یہ ٹکر کے لوگ نکلیں گے، آپ کو رہا کروائیں گے. دیکھیں مجھے ایک دن نا آوازیں آئیں زور زور سے، کچھ میں سو رہا تھا تو مجھے لگا میرے لوگ آ گئے آپ کے لیے. ہاں مجھے لگا میرے لوگ آ گئے. پھر ایک دن مجھے کچھ بہت زیادہ بارش تھی اور شور کی آواز آئی مجھے، تو اس دن مجھے لگا پھر میرے لوگ آ گئے مجھے لینے. مجھے لگتا تھا میرے لوگ آئیں گے. ایک دن ایک بندے نے مجھے وہاں پہ کہا، وہ نقاب پہن کے آیا تھا، اس نے کہا ختم ہو گیا عمران ریاض، آج تیرا کوئی ٹی وی چینل نام نہیں لیتا، سوشل میڈیا پہ بھی کوئی تیرا نام نہیں لیتا، کوئی تجھے یاد ہی نہیں کرتا، تیری فیملی بھی ڈر ڈر کے تیرا نام لیتی ہے، عمران ریاض ختم ہو گیا. میں نا پہلے یہ دیکھتا تھا جس کی مونچھیں ہوتی ہیں، جس کی داڑھی ہوتی ہے، جس کی وجاہت ہوتی ہے، وہی مرد ہوتا ہے. نہیں صاحب، مردوں میں بھی خود کو مرد ثابت کرنا پڑتا ہے. میں اس لڑائی میں اترا اپنی مرضی سے، لڑائی چھوڑ کے جاؤں گا اپنی مرضی سے، کسی کا باپ لڑائی سے نہیں نکال سکتا. عمران خان آج زندہ ہے، اس نے وفا نبھائی ہے نبھانے والوں کی طرح، لیکن کیا جن کے لیے وہ وفا نبھا رہا ہے وہ اس بات کا ادراک کر رہے ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ پچھتانے سے بہتر ہے آواز اٹھاؤ. آپ اپنے کردار کے مطابق ٹھیک کام کر رہے ہیں. الگ الگ کیفیات آتی ہیں نا آپ پہ، کبھی آپ کی کیفیت بڑی کمزور بھی ہو جاتی ہے، تو اس کمزور کیفیت میں میں کہہ دیتا تھا کہ یار آ جاؤ. اگر مجھے کوئی پوچھے نا کہ ان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ مجھے قرآن پاک دیا انہوں نے، ترجمے کے ساتھ پڑھا. ہاں جی، تو میرا رب ہے نا یار، وہ کرتا ہے. میں تو ایک دن بھی، میں سیریس آپ کو بتاؤں، جس جگہ پہ انہوں نے مجھے رکھا وہاں میں ایک دن بھی نہیں گزار سکتا. اتنا مشکل تھا؟ ہاں نہیں، ایک دن بھی نہیں گزار سکتا. 24 گھنٹے بہت لمبے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے. تو مجھے لمبے عرصے تک یہی پتا تھا کہ پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا. آپ نے یقین کر لیا تھا؟ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. 2 ویڈیو جو ریکارڈ کروائی وہ کبھی ریلیز کر سکتے ہیں؟ کر کے دیکھ لیں. 140 دن یا 139 دن کے بعد میں نے یہ کنگھی پکڑی نا، تو جب میں نے کنگھی اپنے سر میں کی نا، تو میں نے کہا یار کیا انوینشن ہے، یعنی سائنس نے کیا چیز بنائی ہے کنگھی. ہیں لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ عمران ریاض نے جب کہا تھا کہ میں وہ آخری شخص ہوں گا جو سرنڈر کروں گا، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب سرنڈر کریں گے. وہ انہیں پتا ہے کہ میں کیسے سرنڈر کروں گا. یہ انہیں پتا ہے؟ ہاں. آپ کی کوئی کمزوری ہے؟ ہاں انہیں پتا ہے. کمزوری ہے؟ ہاں انہیں پتا ہے، ان کے قابو نہیں آ رہی. اگر انہوں نے آپ کو لکھ کر دے دیا نا، تو پھر میں ساری زندگی صحافت نہیں کروں گا. آپ مجھے ڈھونڈیں گے بھی، میں آپ کو نہیں ملوں گا. پہلی دفعہ ہمارے پسینے چھوٹے ہیں. ہمارے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہو گیا. یہ مانے اس لیول تک پاکستانیوں نے کبھی بھی کسی معاملے کو اتنا سیریس نہیں لیا. جن کو انہوں نے تکلیف دی ان میں ایک بندہ یہ نہیں توڑ سکے. میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو پہلی مرتبہ ٹکر کے لوگ ملے. آپ نے پہلے کہا تھا ثابت بات میں ہوا، آپ کو پہلے سے کیسے پتا تھا یہ ٹکر کے لوگ مل گئے؟ یار میں صحیح بتاؤں، مجھے بھی اتنا نہیں پتا تھا. میں نے جس طرح کے یہ جملے بولے تھے میں اس قابل بالکل نہیں تھا. میرا رب نہ چاہے تو کوئی کسی کی ناک نہیں رگڑوا سکتا. عاصم منیر صاحب نے یہ بات کی تھی ایک جرنلسٹ کے سامنے. وہ جرنلسٹ آج بھی زندہ ہے. آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے بعد بات بھی کروا دوں گا. یہ ہونا چاہیے، آپ کو مفید ہونا چاہیے اپنے لوگوں کے لیے. برے لوگ جو آپ کی نظر میں برے ہیں انہیں آپ سے خوف آنا چاہیے، انہیں آپ برے لگنے چاہیے، انہیں آپ سے نفرت ہونی چاہیے، اور آپ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہونا چاہیے. اور اچھے لوگ جن سے آپ پیار کرتے ہیں یا جو آپ سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے آپ کو راحت بننا چاہیے. وہ آپ کے منتظر رہنے چاہیے اور ان کو آپ سے حوصلہ ملنا چاہیے. جب یہ آپ کو لے کے جاتے تھے تو کیا کہتے تھے آپ سے؟ کیوں لائیں، کیا کریں، کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے عمران ریاض کے سامنے ایسے بیٹھیں گے اور تھانے میں ڈیل کریں گے میرے ساتھ؟ ایسی تیسی نہیں ڈیل کرنے والے کی. میری آنکھیں بند کر کے، میرے منہ پہ بورا چڑھا کے، میرا ہاتھ کرسی کے پیچھے باندھ کے میرے ساتھ بات کرتے تھے. یہ جو بے شرمی والی بات کرنی ہوتی تھی کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آج تک کوئی ایک آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ کر اور یہ نہ کر. اس وقت بھی یہی رویہ ہوتا تھا جیل میں بھی؟ تو اس آفیسر نے میرے آگے ہاتھ جوڑے. اس نے مجھے کہا اپنے والد صاحب کو ہمارے آفس میں مت لائیے گا سر، ہم لکھ دیں گے جو لکھنا ہوگا. شرمندگی تھی؟ ہاں، کہتے ہیں ہم انہیں فیس نہیں کرنا چاہتے. ایسی آفیسر بھی ہیں؟ سارے ہی ایسے ہیں، یہ پھنسے ہوئے ہیں سارے. شروع سے یہ نیت تھی کہ سوسائٹی میں بہتری لانے کے لیے کام کرنا ہے جرنلزم میں. میں نے جرنلزم کو نوکری کے لیے تو جوائن نہیں کیا تھا. ہو سکتا ہے جس نوکری میں کام کر رہا تھا وہاں پہ آج میں کوئی بلینئر ہوتا. آپ ایک ایسے غدار ہیں جو ہر پروگرام میں عوامی اجتماع کے اندر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. وہ تنگ آ گئے، انہوں نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کر دیا. کتنا مشکل اور آسان تھا ان دونوں میں سے ایک راستے کو چننا. یہ جو آپ نے کہا نا کہ ساری بات آپ کی ٹھیک ہے، ایک آپ نے بات کی نا، آپ کے پاس چوائس تھی. سر چوائس نہیں ہوتی آپ کے پاس. میرے سے یہ مانگتے کیا تھے
झूठी गवाही मांगते थे ना, मैं नहीं देता हूँ। और 5 महीने गुजर गए मार खाते खाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सब्र दिया, उसने इस्तिकामत दी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस वक्त कितने पाकिस्तान में कोर कमांडर थे, इनमें से एक को भी आप मेरी जितनी सजा दें, फिर देखें आप क्या हालत होती है। इमरान खान माफ़ी मांगेंगे? सर यही तो कहानी है असल में। 2 साफी में से एक का इंतखाब करना है, हामिद मीर या नदीम मलिक। फिर बताइए, काशिफ अब्बासी या हामिद मीर? मतीउल्लाह जान या सत्तूर? आफ्ताब इकबाल या नईम बुखारी? यार ये आपने इतना मुश्किल काम कर दिया, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अब्दुल कादर या असदुल्लाह खान? हसन नवाज या हमजा शहबाज? इसी बहाने बता दें, कोई म्यूजिक वगैरह भी सुनते हैं? हाँ जी, मैं सुन लेता हूँ जी म्यूजिक। किस नौयत का? एक उनका गोरख धंधा मैं सुनता हूँ कभी कभी। 4 साल पुरानी बात याद आ रही है। जब आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे तो मैंने पहली बार आपसे फ़ोन पे बात की। मुझे आपने पहला सवाल पूछा कि ये बताओ, ये गोरख धंधा नाम कैसे रखा? हाँ याद है आपको? मैंने आपसे पूछा था। हाँ। 2 ऑप्शन है, शिकार करना है या व्लॉग रिकॉर्ड करना है, क्या चूज करेंगे? यार जल्दी से व्लॉग रिकॉर्ड करूंगा, वो शिकार करना है फौरन। आपके पास चॉइस थी, आपने खुद फैसला करना था, आप आज़ाद थे इसमें। इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, फरिश्तों के ऊपर दस्तरस हासिल है। एक रास्ता ये था कि खामोश और निज़ाम के साथ चलें और सज़ा न काटें। दूसरा ये था कि करोड़ों रुपए की माहाना नौकरी छोड़ के ना टीवी वाली और मुल्क भी छोड़ना पड़े तो उसका इंतखाब करें। कितना मुश्किल और आसान था इन दोनों में से एक रास्ते को चुनना। ये जो आपने कहा ना कि सारी बात आपकी ठीक है, आपने बात की ना, आपके पास चॉइस थी। सर चॉइस नहीं होती आपके पास, चॉइस होती नहीं है। रब ने आपको बता दिया है, अब आपके पास चॉइस है ही नहीं। उसने आपसे कहा कि तूने झूठी गवाही नहीं देनी, तो मेरी चॉइस तो वहीं खत्म हो गई। मेरे से ये मांगते क्या थे? झूठी गवाही मांगते थे ना, मैं नहीं देता हूं। और 5 महीने गुजर गए मार खाते खाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सब्र दिया, उसने इस्तिकामत दी। उससे पहले भी आप ये देखें कि मैंने जितना भी जर्नलिज्म किया वो अपनी मर्जी से किया। मैं यहां पे शौक से काम करने आया था। मैं ये चाहता था कि मेरे होने से या मेरे ना होने से फर्क पड़ना चाहिए। तो मैं तो अपनी मर्जी से काम करने के लिए आया था, शौक से काम करने के लिए आया था। मैंने जर्नलिज्म को नौकरी के लिए तो ज्वाइन नहीं किया था। हो सकता है जिस नौकरी में मैं काम कर रहा था वहां पे आज मैं कोई बिलियनियर होता। अगर पैसे की बात होती तो हो सकता है मैं वहां बहुत पैसा बना लेता। मेरा रब राज़िक है ना, वो कहीं पे भी मेरे लिए दरवाजे खोल सकता है। मेरे बेशुमार दोस्त हैं, मेरे से बहुत आगे निकल गए, बहुत सारे पीछे भी रह गए। कुछ आगे भी निकल गए, पीछे भी रह गए। दोनों तरह के लोग हैं ना। हो सकता है मैं वो अगर पैसे कमाने की दौड़ थी, हो सकता है मैं किसी और जगह पे ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा आगे निकल जाता। मेरा रब तय करता है कि आपने कहां जाना है और आपका रास्ता क्या है, और कुछ चीजें वो आपके लिए सेट कर देता है कि ये आपकी डोमेन है, इससे बाहर आपने नहीं जाना। शुरू से ये नीयत थी कि सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए काम करना है जर्नलिज्म में। यार मुझे ना, मैं थोड़ा सा मैं अपने बारे में ना ज्यादा बात करना इसलिए नहीं चाहता कि लोगों को लगता है पता नहीं ये क्यों अपने बारे में ऐसा बोलता है। मुझे शुरू से लगता था कि मैं बेहतर कर सकता हूं। मुझे शुरू से लगता था मैं फर्क डाल सकता हूं। और फर्क डाला। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मैंने कुछ कर दिया है, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा मैं अगर कोई फर्क डाल पाऊं तो मैं सर नीचे करके अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा, अपने आप को मैंने अंडर एस्टिमेट नहीं किया कभी भी। मैंने कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, और मेरे रब ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। आपके तो नाकदीन भी ये कहते हैं कि ये लोगों को उबारता है, तैश देता है, ये जो भी हुकूमत होती है उसके खिलाफ बोलता है, ये नैरेटिव बिल्ड करता है। तो जब नाकद भी ऐसे कहना शुरू कर दें तो फर्क तो डाला ना। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं। मैं अब ये पुरानी बात है बहुत, यानी आप ये सोचें कि 18-20 साल के लड़के के दिमाग में क्या चल रहा था।
हम क्रिकेट खेल रहे थे और मैं जल्दी आउट होकर साइड पे जाके बैठ गया। तो उस वक्त हम बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। वो डूंगी ग्राउंड थी और वो भरी हुई थी लोगों से, हर तरफ क्रिकेट हो रही थी, तकरीबन 25 विकेट्स लगे हुए थे, हर तरफ धड़ल धड़ल। लाहौर में? हाँ जी। अच्छे बैट्समैन थे वो लड़के, बहुत अच्छा खेलते थे, मैं भी खेल लेता था, गुजारा कर लेता था। बॉलर थे या मैं एक्चुअली हार्ड बॉल खेलता था, मैं ऑलराउंडर था। अभी भी कभी कभी खेलने की कोशिश करता हूं। मैं वहां बैठा हुआ देख रहा था तो मैंने कहा ये जैसे सारे हैं ना, इनमें एक मैं हूं। तो मैं पैदा भी हुआ और चला भी गया, और क्या फर्क पड़ा? यानी आप इस दुनिया में आए, खाएं पिए, बच्चे पैदा करें और चले जाएं। इमरान खान ये बात करते हैं, मैं उस वक्त ये बात सोच रहा था कि यार ये इससे मैंने क्या फर्क डाला 18 साल की उम्र में। मैंने कहा यार मेरी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर मैं जिंदा हूं तो मेरी फैमिली को मेरे से क्या फर्क पड़ रहा है, और अगर कल मैं नहीं हूं तो मेरी फैमिली को कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? सिर्फ एक बंदा ही कम हो जाएगा ना। तो इस साइकिल को बड़ा करना चाहिए। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों को मेरे होने से और बाद में मेरे ना होने से एहसास हो कि दोनों बातों से फर्क पड़े। लोग ये कहें कि वो यहां मौजूद है, इससे ये फर्क पड़ता है। लोग ये कहें कि यार वो होता ना तो शायद तो वो ये करता। ये होना चाहिए, आपको मुफीद होना चाहिए अपने लोगों के लिए। बुरे लोग जो आपकी नजर में बुरे हैं, उन्हें आपसे खौफ आना चाहिए, उन्हें आप बुरे लगने चाहिए, उन्हें आपसे नफरत होनी चाहिए, और आप उनके लिए परेशानी का बायस होना चाहिए। और अच्छे लोग जिनसे आप प्यार करते हैं या जो आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए आपको राहत बनना चाहिए, वो आपके मुंतज़िर रहने चाहिए और उनको आपसे हौसला मिलना चाहिए। तो आपके ऊपर तनकीद हो, बुरे लोगों के ऊपर आप बोलें, चीजें हो, तो ये आपको चीज जो है वो तसल्ली देती है कि मैं ठीक कर रहा हूं। मैं तनकीद सुनता ही नहीं। यानी वो तनकीद, अब आजकल तो तनकीद का ये है ना कि लोग आप पे तनकीद करते ही इसलिए हैं कि वो उनका कोई ना कोई एजेंडा या किसी ना किसी साइड से कोई लोग आते हैं। तो मैं उस पर तवज्जो ही नहीं देता। आप उस पर तवज्जो देंगे तो अपना काम कैसे करेंगे आप? रोजाना बेशुमार लोग लॉन्च किए जाते हैं कि आज तुमने ये ड्यूटी करनी है। कोई आदमी अगर लॉन्च हो गया और मेरे बारे में वो कोई हरकत कर रहा है या कोई बात कर रहा है और मैं उसको रिस्पॉन्ड करने में अपना टाइम जाया करूंगा, तो मैं अपनी असल लड़ाई से, अपने असल मकसद से हट जाऊंगा और ये मेरे मुखालिफ की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आपने 3 जुमले ऐसे बोले जो बहुत लोगों ने सुने और लोग अब इन जुमलों के फिर जाने का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको याद करवाता हूँ वो क्या है। आपने खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब दिया और लोगों के सामने किताब खोल के रख दी। लोग इस बात के इंतज़ार में हैं कि इमरान रियाज ने जब कहा था कि मैं वो आखिरी शख्स होऊंगा जो सरेंडर करूंगा, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब सरेंडर करेंगे। फिर आपने कहा कि वो उन्हें पता है कि मैं कैसे सरेंडर करूंगा। ये उन्हें पता है? हाँ। आपकी कोई कमज़ोरी है? हाँ उन्हें पता है। कमज़ोरी है? हाँ उन्हें पता है, उनके काबू नहीं आ रही। ठीक। पहली बार आपको टक्कर के लोग मिले, वो जिस तरह से गले से तारक अजीज वाली आपने आवाज़ निकाली। यार मैं इनसे ऑफ द रिकॉर्ड जब भी पूछता हूँ ना, जब भी पूछता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, मेरे कोई भी मत्थे लगता है तो वो कहते हैं कि यार खान साहब ये बात तो ठीक है। कौन सी? पहली दफा हमारे पसीने छूटे हैं, हमारे साथ ये कभी नहीं हुआ जो अब हमारे साथ हो गया। ये माने इस लेवल तक पाकिस्तानियों ने कभी भी किसी मामले को इतना सीरियस नहीं लिया। लोगों ने टक्कर तो इनको दी है, औरतें इनके काबू नहीं। मुझे आप बताएं, कोई एक बंदा बताएं जो जेल के दरवाजे से बाहर निकला और उसने कहा नहीं यार इमरान खान बहुत बुरा आदमी है। एक बंदा बताएं। 35,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हैं सारी मिला के, लगभग 60,000 से ज्यादा FIR है। आप मुझे बताएं कि 30-35 हजार गिरफ्तारियां, एक 35,000 में से बंदा बताएं जो जेल के दरवाजे से बाहर आया और उसने कहा जी इमरान खान बहुत बुरा आदमी है। बाहर आया और वो आगे गए जी मैं गलत जेल चला गया था, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। एक बंदा जिसने मानना था ना वो जेल में जाए बगैर ही मान गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हाँ, जिसने मानना था वो पहले ही मैनेज हो गया। जिनको इन्होंने जेलों में साड़ा, जिनको इन्होंने तकलीफ दी, उनमें एक बंदा ये नहीं तोड़ सके। मैंने कहा था ना कि आपको पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले। आपने पहले कहा था साबित बात में हुआ, आपको पहले से कैसे पता था ये टक्कर के लोग मिल गए? यार मैं सही बताऊं, मुझे भी इतना नहीं पता था। आपने अपनी जात के बारे में कहा था टक्कर के लोग मिले या अवाम को सामने रखा? मैंने ये बात मैं आपको बताता हूं, जब ये मीडिया को बुला बुला के कन्विंस करते थे, शहीद अरशद शरीफ को, बाकी सब मीडिया को, बहुत सारे लोग हमारे मुनाफकत कर जाते हैं, वो बताते नहीं है। उन्होंने सबसे ही राब्ते किए थे। ये सबको बताते थे ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में कि जनाब इमरान खान का बिस्तर हम गोल करने लगे हैं। ये सबको बताते थे, आज जो टीवी चैनलों पे बैठे हुए हैं
یہ بات کرنے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں, بات کر دینی چاہیے. یہ سب کو کہتے تھے عمران خان کو ہم گھر بھیج, اب تو سیاستدانوں نے بھی بتا دیا ہے کہ جناب ہمیں یہ کہتے تھے, اچکزئی نے بتا دیا, وہ اس نے سردار کیا نام ہے اختر بینگل صاحب انہوں نے بتا دیا, ابھی جو ہے کیا نام ہے مولانا فضل الرحمان نے بتا دیا, نون لیگ کے لوگ بتاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, پیپلز پارٹی کے لوگ بتاتے ہیں, ایم کیو ایم کے لوگ بتاتے ہیں, وہ سب نے ہی بتا دیا کہ ہوا کیا اور کیسے اسٹیبلشمنٹ نے کیا یہ. تو اس دور میں یہ سب سے ہی ملتے تھے. تو ان کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ یہ پنگا مت لیجئے گا, یہ آپ پھنس جائیں گے اس کے اندر, اور یہ بات ان کو سب نے کہی تھی کہ یہ 2 نمبری آپ نہ کریں پاکستان کے ساتھ. لیکن ان کے دماغ کے اوپر یہ خنث تھا کہ جناب ہم نے آج تک جتنے بھی رجیم چینج آپریشن کیے ہیں کامیاب ہوئے ہیں, یہ بھی ہو جائے گا. اور مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ یہ ڈیفرنٹ لوگ ہیں. اس سے پہلے یہ جب بھی لڑیں تاجروں سے لڑیں, ہاں اس سے پہلے یہ جب بھی لڑیں کرمنل سے لڑیں. تو پھر عمران یہ پہلی دفعہ ایک ہیرو سے لڑنے جا رہے تھے, یہ پہلی دفعہ ایک ایسے آدمی سے لڑنے جا رہے تھے جس کے پاس ہارنے کے لیے صرف ایک چیز تھی, اس کا ٹائٹل. دیکھیں نا, نواز شریف کے پاس ہارنے کے لیے پیسہ ہے, جائیداد ہے, بہت بڑی ایک وراثت ہے, بہت بڑا خاندان ہے, مستقبل کی بے شمار چیزیں ہیں ہارنے کے لیے. ٹرو, ٹھیک ہے. زرداری کے پاس ہارنے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں, فضل الرحمان کے پاس ہارنے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں. عمران خان کے پاس ہارنے کے لیے صرف اس کا ایک ٹائٹل تھا, پرائم منسٹر. وہ ہیرو ہے, ہیرو ہے. وہ اپنا ٹائٹل تو نہیں دیتا ان کو, ٹائٹل کبھی بھی نہیں چھینا جا سکتا. تو یہ اس کا ٹائٹل چھیننے آئے ہیں کہ ہیرو تو ہم ہیں, یہ کدھر سے آ گیا. اچھا, اصل میں پرابلم تو شخصیت کا ہے نا, کردار کا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا آرمی چیف چھوٹا لگتا ہے. شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہوا, شہباز شریف آرمی چیف کو 3 دفعہ مخاطب کرتے ہیں جب بھی کسی جگہ پہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں آرمی چیف احساس کمتری میں نہ چلے جائیں. تو وہ عمران خان کے ساتھ موجود, چاہے آرمی چیف پاکستان کا ہو, دوسرے ملکوں کے سربراہ احساس کمتری میں چلے جاتے تھے. تو پھر ان کا کیا حال ہوا ہوگا جب عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے ایک ساتھ کانفیڈنس سے بیٹھے دیکھا؟ سر دیکھیں, یہ تکلیف ہوئی, یہ تو فیصلہ ان کا پہلے سے ہی تھا کہ عمران خان کو آنے ہی نہیں دینا. جس وقت آر ٹی ایس بیٹھا تھا, یہ مریم نواز نے, نواز شریف نے, بلاول نے, انہوں نے آر ٹی ایس کر کے نا پاکستان کے میڈیا کو گمراہ کیا. آپ آر ٹی ایس کی اٹھا کر رپورٹ دیکھیں, فافن کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں, باقی ساری رپورٹیں اٹھا کر دیکھیں. جس وقت آر ٹی ایس بیٹھا اس وقت تک سب سے آگے پی ٹی آئی چل رہی تھی, پھر یہ 35 اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کافی پیچھے چل رہے تھے. جس وقت آر ٹی ایس کے بعد رزلٹ آیا بحالی کے بعد, تو پی ٹی آئی پیچھے چلے گئی اور یہ 2 جماعتیں آگے آ گئی. پی ٹی آئی کو باقاعدہ بیساکھیاں دی گئی آر ٹی ایس بٹھا کے, ورنہ پی ٹی آئی پچھلی حکومت بھی انڈیپینڈنٹ بنانے والی تھی. سینٹرل پنجاب سے ان کی 20 سیٹیں چھینی گئی ہیں پی ٹی آئی کی. ہاں جی, یہ 2018 کے الیکشن کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. میں خود ہی اس جنگ میں آیا ہوں اور خود ہی اس سے نکلوں گا. میں اپنا فیصلہ خود کروں گا, کسی کا باپ بھی مجھے زبردستی نہیں. یار اللہ رب العزت کرے, میں نے ویسے بڑے بول دیے تھے, میرا رب بول بالا کرنے والا ہے, وہی آپ کی عزت رکھنے والا ہے, وہی شرمیں رکھنے والا ہے, وہی آپ کی حفاظت کرنے والا ہے, وہی صبر دینے والا ہے, وہی حوصلہ دینے والا ہے. میں نے جس طرح کے یہ جملے بولے تھے میں اس قابل بالکل نہیں تھا. میرا رب ہے سب سے طاقتور اور سب سے بڑا ہے. میرا رب نہ چاہے تو کوئی کسی کی ناک نہیں رگڑوا سکتا. عاصم منیر صاحب نے یہ بات کی تھی ایک جرنلسٹ کے سامنے. وہ جرنلسٹ آج بھی زندہ ہے, آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے بعد بات بھی کروا دوں گا. اس نے کہا تھا میں اس کی ناک رگڑواؤں گا. عاصم منیر صاحب نے. آپ کی ناک رگڑوائیں گے؟ ہاں, میری ناک, میں ناک رگڑوں گا. اور بڑے گندے لفظ بولے تھے میرے بارے میں. یہ آپ کو کب پتا چلا؟ یہ جب میں باہر آیا تب وہ جرنلسٹ مجھے ملنے آئے, انہوں نے مجھے بتایا. جیل میں نہیں پتا چلا؟ انہوں نے کہا جی ہم عاصم منیر کو ملنے گئے, ہم نے ان سے جا کے یہ بات کی آپ کے بارے میں, تو انہوں نے بڑے غصے میں کچھ گالیاں دیں, بدتمیزی کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کی ناک رگڑواؤں گا. تو میرا اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کی ناک نہیں رگڑوا سکتا. ناک رگڑوانے سے مطلب یہ ہے کہ ذلیل کرنا اور معافی منگوانا. میرا رب نہ چاہے تو نہیں ہوتا بھائی. رب ہے عزت کا مالک. میں تو بہت کمزور آدمی ہوں, میں اس قید میں بہت دفعہ کمزور پڑ گیا تھا, بہت دفعہ. میرے رب نے مجھے حفاظت کیا اور اس نے مجھے عزت کے ساتھ نکالا. میں بالکل جاننا چاہوں گا, آج ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال ہے, یہ جو آپ کی قید تھی نا, اس کو کیسے سہ گئے؟ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے, اور آپ لوہے کے بھی نہیں بنے. یار وہاں لوگ سالوں سے پڑے ہوئے ہیں. یہ جبری طور پہ جو گمشدہ لوگ ہیں وہ سالوں سے پڑے ہوئے ہیں. میں تو 5 مہینے کاٹ کے آیا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ پولیٹیکل پرزنر میں میرا سب سے لمبا ہو گیا جبری گمشدگی, یا جن کو یہ صحافیوں میں سب سے لمبی میری ہو گئی. ہمارا وہ سب سے لمبی اگر آج اللہ رب العزت کرے کہ وہ زندہ ہو, مدثر نارو, تو وہ تو 2018 میں اٹھائے گئے تھے, آج تو ان کو 8 سال ہو گئے ہیں. بہت لمبا ٹائم ہے یہ.
हाँ, इस रिजीम की तब्दीली के बाद जिन लोगों को उठाया गया उनमें शायद सबसे लंबा ड्यूरेशन इन्होंने मुझे बंद करके रखा। तो मेरा रब है ना यार, वो करता है। मैं तो एक दिन भी, मैं सीरियस आपको बताऊं, जिस जगह पे इन्होंने मुझे रखा वहां मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकता। इतना मुश्किल था? हाँ, नहीं, एक दिन भी नहीं गुजार सकता। 24 घंटे बहुत लंबे हैं, खत्म ही नहीं होते। मैं एवं यहां बैठ के क्लेम करूं मैं बहुत बहादुर हूं, बहुत दलेर हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं होता। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मेरे रब ने मेहरबानी की है, उसने मेरा वक्त वहां गुजारा। और दूसरा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए लोग दुआ करते हैं और वो दुआ मुझे ताकत देती है, वो मुझे हौसला देती है, सब्र देती है। लोग रोए भी हैं। नहीं, मैं एक दुआ भी मांगता था अल्लाह से कि या अल्लाह, जो लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं ना, मुझे सब्र दे। मैं ये कहता था अल्लाह को। आप एक ऐसे गद्दार हैं जो हर प्रोग्राम में अवामी इज्तिमा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। वो तंग आ गए, उन्होंने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद कर दिया, वो नारे ही तब्दील कर दिया। आप कभी लगवाए ना पाकिस्तान हमेशा जिंदा, कौन लगाएगा ऐसे नारा यार? एक नारा चल रहा है 78 साल से, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिर्फ अपना बीच में एक रखने के लिए जी पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद कर दिया जी कि मेरी जरा थोड़ा अलहदा हो जाए काम, जरा थोड़ा हटके हो जाए काम। मुख्तलिफ ना करें ऐसी चीजें, इस तरह के तजर्बे। आप इससे ये सौदे लोग अब नहीं खरीदते। इस वक्त जब मेरे सामने बैठे हैं, कितने मुकदमात हैं आपके ऊपर अब तक? या मैं को जो पता है मुझे मुकदमात, वो कोई, जब मैं पाकिस्तान छोड़ रहा था तो कोई 3 दर्जन थे, उसके बाद होते रहे तो 4 दर्जन के करीब होंगे। सबसे ज्यादा दुख किस मुकदमे पे होगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था और इस थाने में नहीं होना चाहिए था? हर मुकदमे पे मेरे पे गद्दारियों के हैं, बगावतों के हैं, दहशतगर्दी के हैं। एक मेरे ऊपर इन्होंने करप्शन का मुकदमा बना दिया, मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैंने कहा फिटे मुंह यार, ये तुम लोगों ने क्या मुकदमा बनाया मेरे ऊपर? शर्म आ रही है थोड़ी सी? उन्होंने कहा जी बहुत आ रही है इमरान भी, क्या करें? एंटी करप्शन वाले मुझे कह रहे थे। मैंने कहा यार तुमने मुकदमा बना दिया मेरे पे भी, मेरे अब्बू पे भी, तुम जानते हो मेरे वालिद को। तो उस ऑफिसर ने मेरे आगे हाथ जोड़े। उसने मुझे कहा अपने वालिद साहब को हमारे ऑफिस में मत लाइएगा सर, हम लिख देंगे जो लिखना होगा। शर्मिंदगी थी? हाँ, कहते हम उन्हें फेस नहीं करना चाहते। ऐसे ऑफिसर भी हैं? सारे ही ऐसे हैं, ये फंसे हुए हैं सारे, ये फंसे हुए हैं सारे। मैं देखे, मैं सिस्टम के अंदर से गुजर के आ रहा हूँ, जजेस फंसे हुए हैं। एक जज ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, मुझे दोबारा रिमांड दे दिया मेरा। मैं चला गया, 6 दिन मुझे रगड़ा लगाते रहे। मैं जब बाहर आया छूट के, तो उनका रिश्तेदार मेरे घर आ गया। उन्होंने कहा जज साहब सॉरी कर रहे थे आपसे। जजों ने भी माफी मांगी आपसे? उन्होंने कहा जज साहब सॉरी कर दे। मैंने कहा जी वहाँ पे इंसाफ करना चाहिए था उन्हें। कहते सर आप नहीं समझते बात को, लेकिन उन्हें लगा कि आपके साथ ज्यादती हुई है। मेरे घर पैगाम भेजा जज साहब ने, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, सलामत रखे। कम से कम उन्हें इस बात का इदराक तो है कि उन्होंने गलत किया मेरे साथ। अब जब कई जजेस ने बड़ी बहादुरी दिखाई, मैं सारी जिंदगी उनका झंडा उठा के रखूंगा। कमाल किया जजेस ने, मुझे पता था उनके ऊपर कितना प्रेशर है। वो प्रेशर उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में दिखाई देता था, लेकिन उन्होंने वहां इंसाफ दिया बड़ी अटल आवाज के अंदर। ट्रू। कुछ लोग ऐसे भी हैं आज भी जो खड़े हो सकते हैं। जुलाई 2022 को इस्लामाबाद से पहली बार टोल प्लाजा से गिरफ्तार हुए, वो पहला तजुर्बा था। जब ये आपको लेके जाते थे तो क्या कहते थे आपसे? क्यों लाए, क्या करें, क्या चाहते हैं? नहीं, आपको क्या लगता है इमरान साहब, इमरान रियाज के सामने ऐसे बैठेंगे और थाने में डील करेंगे मेरे साथ? ऐसी तैसी नहीं डील करने वाले की। ये मुझे जानते हैं अच्छी तरह। ये मेरे सामने बैठ के मेरे साथ ये सिर्फ एक ही दफा डील कर सके, और उस वक्त भी मेरी आंखें बंद करके, मेरे मुंह पे बोरा चढ़ा के, मेरा हाथ कुर्सी के पीछे बांध के मेरे साथ बात करते थे। ये जो बेशर्मी वाली बात करनी होती थी कि हमारे साथ मिल जाओ या हमारे नैरेटिव चलो, जो हम कहते हैं वैसे करो, अपने ओपिनियन को मोल्ड कर लो, वो चीजें, ये मेरी आंखें बंद, मेरी आंखों में आंखें डाल के आज तक कोई एक आदमी भी ये नहीं कह सका कि ये कर और ये ना कर। उस वक्त भी यही रवैया होता था जेल में भी? जेल के अंदर तो मैं बड़ा कंफर्टेबल रहता था, थाने में, जेल में टक करके ऐसे जवाब देते थे। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम हुई थी जब मैं ISI मुझे उठाकर ले गई थी, जबरी तौर पे लापता किया था। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये था, मेरे ज़हन पे दबाव था कि मेरी फैमिली को मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मुझे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो किस हालत में है। पता नहीं ये उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इन्होंने तीसरे दिन बताया था, मतलब दूसरे दिन इन्होंने मुझे बताया था कि पाकिस्तान में हमने मार्शल लॉ लगा दिया है। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान पे हमारा कंट्रोल है। तो मुझे लंबे अरसे तक यही पता था कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ। आपने यकीन कर लिया था? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब कहा कि वहां पे हर दूसरे दिन तो किसी बंदे को फेंटा लग रहा होता था, बल्कि दिन में 3 दिन 4 दफा लग रहा होता था। आपको आवाज आती? लोगों को फेंटियां लगती थी वहां पे शुरू में। 2 महीने बाद आवाजें आना बंद होगी। मैं कहा यार उनके सारे ही चले गए, मैं ही रह गया हूँ यहाँ पे।
तो जब कहा मुझे महसूस होता था कि यहाँ मैं अकेला रह गया हूँ और कोई भी नहीं है यहाँ पे, अब ऐसा भी लगता था मुझे। तो जब कहा गया कि हमने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया तो लिहाजा इमरान रियाज खान साहब आप अपना फैसला करें, तो डिक्टेटर का नाम क्या बताया उन्होंने? नहीं, मुझे उस बंदे ने कहा कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है पाकिस्तान के, सारा कंट्रोल उनके पास है, सदर पाकिस्तान। हाँ, या वो उनके पास सारा कंट्रोल है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान वैसा नहीं है, जो इमरान खान है वो, उसके सारे लोग, पार्टी ख़त्म हो गई इनकी, हर चीज़ हमने कंट्रोल कर ली है, और कोई औरत भी अब इसके अंदर नहीं बची पार्टी में। इस तरह की इन्होंने मुझे बातें की। इन्होंने कहा जी सब खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं है, तो तुम ये कौन सी लड़ाई। मैंने फिर कहा है कि यार मैं किसी की लड़ाई लड़ ही नहीं रहा, मेरा तो अपना सादा सा मौक़िफ़ है कि मैंने कोई गुनाह किया मुझे आप जेल में डाल दें, और अगर मैंने कुछ गलत किया है तो वो आप मुझे बता दें, और अगर मेरे से आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर सकता हूं तो वो भी आप मुझे बता दें। तो वो मैं उनसे बार बार पूछता था कि मेरा गुनाह ही बता दें मुझे, आप जुर्म बता दें। वो कहते नहीं जुर्म तो तुम्हारा कोई नहीं, लेकिन अभी जो हमारे बड़े हैं ना उनको तुम बाहर सूट नहीं कर रहे। अगवा होने के तीसरे रोज बताया मुल्क के ने मार्शल लॉ की हाँ, मुझे बताया था उन्होंने, वो फील्ड मार्शल आसिम हाँ जी, साहब है। वो तब फील्ड मार्शल नहीं था वो, अच्छा ठीक। आसिम मुनीर साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे। ये कब पता चला कि मार्शल लॉ नहीं लगा और मुल्क के हालात तो खान? यार ये मुझे बाद में काफी अरसे बाद पता चला था, क्योंकि मुझे आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे वो थोड़ी बहुत भिनक पड़ती थी कभी किसी चीज़ की। यानी मुझे पता चला कि एक आजम खान है, वो भी यहीं पे कैद है कहीं, ये भी बात मुझे पता चली थी। ठीक, जहाँ मैं कैद हूँ यहीं पे आजम खान भी कैद है, और आजम खान मेरे बिल्कुल करीब ही कैद था। यार आफरीन है उस आदमी पे भी, बड़ी इस्तकामत है उसमें। वो बीमार भी हुआ, परेशान भी हुआ, लेकिन उस आदमी ने, उसने बड़ी हिम्मत दिखाई। बिलाखिर इन्होंने उसको गवाही देने के लिए आमादा कर लिया, वो गवाही देने के लिए गया भी, लेकिन वो पढ़ा लिखा आदमी है ना, तो उसने ऐसी गवाही दी है कि इनके किसी काम नहीं आई। जहां बेशुमार बातों का क्रेडिट आपको जाता है और दीगर लोगों को भी जाता है, उसके बावजूद ये मैं और आप जो आज आमने सामने बैठ के इस सिचुएशन पे बात कर रहे हैं, क्या ये आप समझते हैं और कबूल करते हैं कि इसका सबसे बड़ा क्रेडिट इमरान खान को जाता है, जिसने सरेंडर नहीं किया, जिसने डील नहीं की? अगर वही कंप्रोमाइज। सर मुझे पता ही नहीं था जब मैं बंद था, मुझे तो बाहर दुनिया का पता ही नहीं था कि क्या हुआ, कौन किधर है। मैं तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म छोड़ के आया था, राणा सनाउल्लाह को मैं वज़ीर दाखिला छोड़ के आया था जब मैं गिरफ्तार हुआ था। उस वक्त ये मोहसिन नकवी पंजाब का वज़ीर आला था। मुझे तो इन चीज़ों का पता था कि जो मैं छोड़ के आया हूं पीछे। जब उन्होंने कहा जी कि वो, फिर तो मेरे दिमाग में रोज ये आता था सेटअप चेंज हो गया, पता नहीं कौन किधर होगा, किसके कंट्रोल में क्या होगा, किसके कंट्रोल में क्या होगा। मुझे कुछ पता नहीं था चीज़ों के बारे में। मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन थी, जो इंटेरोगेशन में मेरे से सवालात करते थे ना, उनसे मुझे आइडिया होता था। जब इंटेरोगेशन में मेरे से सवालात करते थे ना, फिर मुझे उनसे आइडिया होता था कि बाहर क्या हो रहा है, कि ये सवाल इसने किया है ना। मैं फिर आगे सोचता रहता था, अपने आप को सीखता रहता था, साथ साथ सोचता रहता था कि यार इसने ये जो सवाल किया है ना, इसका मतलब है कि ये है। फिर एक दिन जब इन्होंने मेरे पे बहुत दबाव डाला ना कि तुम ये स्टेटमेंट दो कि तुम अपनी मर्जी से कहीं चले गए हो, तो फिर मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, हालांकि इन्होंने मेरे पे बड़ा टॉर्चर किया उसमें, यानी 16 दिन इनको लग गए मेरे से वो स्टेटमेंट लेने में। आपने तो ये भी बयान नहीं दिया? 16 दिन लगे। नहीं दिया? 16 दिन के बाद दिया। अच्छा दिया, लेकिन इस तरह का दिया इनके किसी काम नहीं आया। हिकमत से दिया। हाँ, उन्होंने 16 दिन तक मेरे पे टॉर्चर भी किया, बदतमीजी की, मुझे मारा। एक दिन तो ऐसा था कि मुझे 3 बंदे उठा के वापस लाए थे, तो उठा के लाके उन्होंने वापस मुझे मेरे सेल में छोड़ा। तो मैं ये बयान, अच्छा मुझे उससे खुशी हो रही थी कि इसका मतलब है कि इनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि इमरान रियाज किधर है। अगर ये कह रहे हैं कि तुम ये स्टेटमेंट दो कि तुम अपनी मर्जी से कहीं पे आए हुए हो और जब हालात बेहतर होंगे तो तुम घर वापस आ जाओगे, तो ये स्टेटमेंट जो ये मेरे से मांग रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर दबाव पड़ रहा है। ठीक, मैं अकेला नहीं हूं। इसका मतलब है सिस्टम पे इनका उतना कंट्रोल नहीं है जितना ये दावा करते हैं। इसका मतलब है कोई इनको भी चैलेंज करने वाला बाहर बैठा हुआ है। मेरे दिमाग में ये आया उस वक्त, और फिर मैं दुआ मांगता था कि जो भी मेरे लिए आवाज उठा रहा है अल्लाह ताला उसको ताकत दे। तो मैंने वो स्टेटमेंट नहीं दिया। फिर जब इन्होंने बहुत ज्यादा दबाव डाला ना मेरे पे, तो मैंने कहा मैं फिर कैसे करूं। फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू की। फिर मुझे लगा कि मैं दे दूं स्टेटमेंट। क्या दुआ मांगते थे? मैं अल्लाह ताला से कहता था मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूं अभी यहाँ पे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्टेटमेंट दे देना चाहिए। 5-6 मैंने इनको नियत की कि मैं बयान दे देता हूं। नहीं, वो तो कितनी दफा मैंने की, तो बहुत दफा मैंने, तो लेकिन 4-5 दफा मैंने इनको कह दिया अच्छा कि आ जाओ भाई ले लो जो स्टेटमेंट चाहिए। फिर क्या हुआ? बस ये आते थे स्टेटमेंट लेने, तब तक मेरी नीयत बदल जाती थी।
تو جب ایک بار آپ نے ان کو کہہ دیا کہ میں بیان دینے کو تیار ہوں، لے آؤ ویڈیو کیمرہ اور سارا کچھ، پھر کیا ہوا کہ اس دورانیے میں نے ریکارڈ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں 2 دفعہ میں نے ویڈیو ریکارڈ بھی کروائی. اچھا ہاں 1 دفعہ میں نے کروائی، وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گی، یہ جب مرضی چلائیں گے وہ الٹا ان کے گلے پڑے گی. میں پروڈکشن کا آدمی یار، ساری زندگی یہی کام کرتا رہا ہوں. کچھ ایسی ویڈیو میں کنٹینٹ کا آدمی ہوں، میرا کام یہ ہے نا. 2 ویڈیو جو ریکارڈ کروائی وہ کبھی ریلیز کر سکتے ہیں؟ کر کے دیکھ لیں، الٹا پھنس جائیں گے. میں نے اچھا وہ ایک جو میں نے ریکارڈ کروائی، اس کے بعد وہ کوئی 10 دن کے بعد آ کے مجھے انہوں نے کہا کہ یہ اپنے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، یہ کسی کام کی یہ کیا؟ ہاں اس کو جو ریکارڈ کرنے آیا تھا اس کی جتنی عقل تھی اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. اس نے جا کے اپنے سینئرس کو دکھائی ہوگی، انہوں نے غور سے دیکھی، ان کو سمجھ آئی. 8-10 دن بعد انہوں نے انالیسس کیا کہ یہ تو الٹا پھنس جائیں گے، انہوں نے آ کے میری اور ٹکائی کر دی. اس کے بعد پھر یہ ویڈیو مانگتے تھے بار بار نا کہ آپ یہ کہہ دیں. تو میں نے ان کو اس وقت کہا، میں نے کہا دیکھیں جی، باہر دنیا کو پتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی قید میں ہوں، میں ISI کی قید میں ہوں، لوگوں کو پتا ہے کہ میں آپ کی قید میں ہوں. اگر میں یہ اسٹیٹمنٹ دے دوں گا نا کہ میں اپنی مرضی سے کہیں گیا ہوں، تو آپ مجھے مار کے پھینک دیں گے اور پھر میری ذمہ داری آپ پہ نہیں ہوگی، میرے اپنے اوپر پڑ جائے گی. ٹھیک. میں نے ان کو آگے سے یہ جواب دیا. تو انہوں نے کہا نہیں خان صاحب، ہم آپ کو حلف دے دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کافی باتیں وہ میرے ساتھ کرتے رہے. بہرحال میں نے پھر مجھے جب لگا کہ میں دعائیں کرتا تھا، ایک دن میرے دل نے مجھے کہا کہ دے دے اسٹیٹمنٹ. تو میں نے ان کو وہ اسٹیٹمنٹ اس طریقے سے دی کہ وہ نہیں چلتی. ایک عمران ریاض خان سے دوسرے عمران خان کے بارے میں، لیکن وہ اسٹیٹمنٹ کے بدلے میں نے ان سے بڑا اچھا کھانا کھایا تھا. اچھا ہاں کیا تھا کھانے میں؟ ہاں میں نے ان سے کھانا کھایا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے بڑا اچھا کھانا کھلایا تھا عرصے بعد. ہاں جی. ایک عمران ریاض خان اور ایک واک بھی کروائی تھی ایک کوریڈور میں چھوٹے سے میں، اور وہ آپ کے لیے بڑی چیز تھی، بہت بڑی. میں نے 140 دن یا 139 دن کے بعد میں نے یہ کنگھی پکڑی نا. تو جو میں نے کنگھی اپنے سر میں کی نا، تو میں نے کہا یار کیا انوینشن ہے، یعنی سائنس نے کیا چیز بنائی ہے کنگھی. ہیں میں نے سر میں کنگھی کی، مجھے اتنا مزہ آیا. میں نے کہا یار، پھر شیشہ میں نے دیکھا جب مجھے ریلیز کر رہے تھے، تب وہ پھڈا پڑ گیا داڑھی کٹوانے پہ. تو میں نے کہا جی میں تو نہیں کٹواتا. تو جب شیشے میں پہلی بار اپنی شکل کئی مہینوں بعد دیکھی، سفید داڑھی اور بڑا رونق چہرے پہ، تو کیسا لگا وہ منظر؟ میں نا پہلا میرے دماغ میں یہ بات ہے کہ یار یہ گھر والے کیا دیکھیں گے کہ یہ کتنا بدل گیا. تو پھر میں نے کہا نہیں، ایسے ہی جاؤں گا، میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا. میں نے نہیں کٹوائی. انہوں نے کافی مجھے اصرار کیا، میں نے نہیں کٹوائی. تو جب شیشہ نہیں تھا، داڑھی کو ہاتھ لگاتے تھے تو کیا فیل کرتے تھے؟ نہیں مجھے اچھا لگتا تھا. اصل میں وجہ یہ تھی کہ میں نے 2022 میں نیت کی تھی حج کرنے کی، نہیں ہو سکا. 2022 میں بھی حج نہیں ہو سکا. 2023 میں نے پھر پکی نیت کی ہوئی تھی کہ میں حج کروں گا. اور 2023 میں نے جب نیت کی تھی نا حج کروں گا، تو میں نے اپنے گھر بھی یہ بتا دیا تھا کہ حج کے بعد میں داڑھی رکھ لوں گا. پہلے سے نیت تھی؟ ہاں. یہ نہیں پتا تھا کہ ایسے رکھنی پڑے گی. تو میرا حج تو اندر ہی ہو گیا نا. ہاں. میں انہیں کہتا رہا کہ یار میرا حج کا بندوبست ہے، میں نے جانا ہے حج پہ، تم مجھے حج سے پہلے چھوڑ دو گے؟ تو وہ جو انٹیروگیشن کرتے تھے آفیسر، وہ کہتے تھے کہ اپنی فکر زندگی کی کرو. میں کہتا تھا مجھے حج سے پہلے چھوڑ دو گے؟ تو کبھی کہتے تھے بس اللہ سے دعا کرو. تو میں سوچتا تھا کہ شاید میں چلا جاؤں گا، لیکن میں نے یہ پھر نیت کر لی تھی کہ حج میرا ہوا یا نہ ہوا، میں اب داڑھی رکھ لوں گا. وہ داڑھی بڑھتی گئی ایسے ہو گئی. جب آپ نے کہا میں ویڈیو بیان دینے کو تیار ہوں، گواہی دینے کو تیار ہوں، میں نے ایک دفعہ تھوڑی کہا، کئی بار کہا، کئی دفعہ میں نے کہا. یہ نیت خراب کیوں ہو جاتی تھی پھر؟ سنا اس میں بیچ میں قرآن مجید آ گیا اور نہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ ایک دن بہت لمبا ہوتا ہے. مجھے وہاں پتا چلا ظہر سے عصر کا وقت ختم ہی نہیں ہوتا. جو ظہر سے عصر کا وقت ہے نا، یہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہوتا. آپ کے دماغ میں لاکھوں سوچیں آتی ہیں. کسی پلا بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، کسی پلا بہت کمزور ہو جاتے ہیں. کسی پل آپ کی فیملی آپ کو بہت یاد آتی ہے نا. کسی پل آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ زیادتی کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ یا اندر رہ کے، فیملی کے ساتھ. کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ جو قربانی دے رہے ہیں یا آپ اپنے کردار کے مطابق ٹھیک کام کر رہے ہیں. لیکن باقیوں کا کیا؟ الگ الگ کیفیات آتی ہیں نا آپ پہ. کبھی آپ کی کیفیت بڑی کمزور بھی ہو جاتی ہے. تو اس کمزور کیفیت میں کہہ دیتا تھا کہ یار آ جاؤ. لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ نا، میرا تو نہیں ہے. اس نے مجھے یہ نہیں کرنے دینا تھا، اس نے نہیں کرنے دیا. قرآن نے کتنی مدد کی آپ کی؟ یار قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو آپ کو حوصلہ اور طاقت دیتی ہے. سیریسلی یہ آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے. یعنی میں نے
یہ اگر مجھے کوئی پوچھے نا کہ ان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ مجھے قرآن پاک دیا انہوں نے. ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ ہاں جی. میں الگ الگ ان سے یعنی میں قرآن پاک پڑھتا تھا وہاں پہ بالکل کارنر میں تھوڑی روشنی آتی تھی. میں نے انہیں کہا جی مجھے قرآن پاک دے دیں. وہ ترجمے والا آ گیا لکیلی. تو میں نے پہلے اس کو عربی میں پڑھا ساتھ, پھر میں کیا کرتا تھا آیت پڑھتا تھا عربی میں پڑھتا تھا, پھر ساتھ اس کی اردو پڑھتا تھا. وہ میں نے ختم کر دیا. تو میں نے انہیں کہا جی آپ مجھے ایک اور دے سکتے ہیں. تو وہ ایک اور لے کر آئے. وہ کافی شہید ہوا تھا بیچ میں سے کئی جگہوں پہ نا. تو میں نے وہ بھی پڑھ لیا. پھر میں نے انہیں کہا جی مجھے آپ نا چینج کر کے ایک اور دے دیں تاکہ الگ الگ مولویوں کا مجھے ملتا رہے تو میں پڑھتا رہوں عالم دین الگ الگ. پھر مودودی صاحب کا مجھے انہوں نے جلد دے دی پڑھنے کے لیے. وہ ایک ایک کر کے میں نے وہ بھی پڑھ لی ساری. تو میں نے کچھ 4 تفاسیر وہاں پہ قرآن پاک اور ان کا ترجمہ اور تفسیر میں نے وہاں پہ پڑھی. ماشاءاللہ. جیل کی کوٹھڑی میں اندھیرے میں ایک دن آپ کو ایک چپکلی مل گئی, کھیلے آپ اس یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. نہیں چپکلی سے نہیں, چپکلی تو میں کبھی نہ کھیلوں یار. کیا تھا وہ ایک دن ایک چپکلی تھی اندر. تو مجھے نا چپکلی سے خار چڑھتی ہے, ڈرتے ہیں؟ ہاں نہیں مجھے بری لگتی ہے. وہ بہت کراہت نہیں ہوتی ہے آپ کو جیسے فوبیا. یہ ہے نا کہ یہ ہم نے سنا ہوا ہے بچپن سے دودھ میں گر گئی بندہ مر گیا. ہم نے سنا ہوا ہے اس کے اندر بہت زیادہ زہر ہوتا ہے. پھر ایک واقعہ بچپن میں سنا جناب کہ کوئی دلہن تھی اس کے جوڑے کے اندر کہیں رہ گئی تھی, اس کو کاٹ لیا, وہ مر گئی تھی. تو یہ بچپن سے آپ کو جو کہانیاں آپ سنتے ہیں نا وہ ایک دماغ میں آپ کے رہتا ہے. مجھے اس سے کراہت آتی ہے کہ یہ عجیب سی گندی سی چیز ہے اور یہ اس میں زہر بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ آ گئی نا, مجھے اس سے الجھن ہوتی ہے. وہ کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی, کبھی وہ بالکل عین اس جگہ پہ آ جاتی تھی جہاں وہ کموڈ لگا ہوا تھا, وہ انڈین ٹوائلٹ تھا, وہ اس طرف آ جاتی تھی. میں نے وہاں پہ آوازیں دینا شروع کر دیں. وہ بندہ ایک آیا, میں نے کہا ادھر چپکلی ہے, اس کو نکالو یہاں سے نا. تو وہ ہتکڑی لے کے آ گیا تھوڑی دیر بعد. میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہتکڑی سے چپکلی مارے گا. کوئی چپکلی کے لیے تو چپل شپل لاتے ہیں مارنے کے لیے, یا کوئی ڈنڈا کوئی چپل کوئی جھاڑو, اس سے آپ مارتے ہیں چپکلی کو. یہ ہتکڑی لے کے آ گیا. تو اس نے کہا جی ہاتھ اوپر کریں. اچھا. اس نے میرے ہاتھ اوپر کر کے تو اس کے ساتھ وہ دروازے کے اوپر والی سائڈ سے ایک ہوک تھا, اس کے ساتھ اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے. میں کوئی چیز لے کے آتا ہوں, وہ چلا گیا. اور میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے وہیں پہ بندہ رہا. اللہ. پہلے میں آہستہ آہستہ آوازیں دیتا رہا, پھر میں اونچی اونچی آوازیں دیتا رہا, پھر پتہ نہیں میں سو گیا بے ہوش ہو گیا, کیا ہوا, ادھر ہی لٹک گیا میں. آئی ڈونٹ نو, مجھے وہ ریئلائز کروانا چاہتے تھے یا ڈرانا چاہتے تھے یا کچھ ایسا ہے. میں وہیں پہ لمک لمک کے پتہ نہیں میری حالت خراب ہو گئی. بعد میں وہ آیا, اس نے مجھے ہلایا جلایا, میں اٹھا تو اس نے مجھے کھول دیا. تو مجھے کہتا سوری میں بھول گیا. تو یعنی وہ آپ کو اس طرح تکلیف دیتے ہیں کہ یو آر نتھنگ. تو پھر مجھے کہتا میں کوئی چیز لے کے آتا ہوں. میں نے کہا رہنے دے یار, معافی. ہاں میں وہ ایک دفعہ میں کافی کئی دنوں تک وہ اکیلا ہی چھوڑ دیتے تھے. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیڑی بھی اندر آ جاتی تھی نا, تو میں کئی گھنٹے اس کو گھیر لیتا تھا. کھیلتے تھے؟ ہاں کافی دیر میں روک لیتا تھا, سارا دن روک لیتا تھا کہ یہ اس کو باہر نہیں جانے دینا, کہ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں, یہ بھی ہے ساتھ. تو وہ آپ کو ایک احساس ہوتا ہے نا کہ وہ جاندار چیز ہے دوسری. یہ دکھ بھری باتیں میں معافی چاہتا ہوں, آپ سے ذکر کروا رہا ہوں. نہیں میرے لیے دیکھیں, میرے لیے یہ وہ یادیں ہیں جو میرے ساتھ چلیں گی ساری زندگی. آپ کو نا ہر چیز کی پرائز پے کرنی پڑتی ہے. میں جب کرائم رپورٹنگ کرتا تھا تو دھماکے ہوتے تھے, ہم وہاں پہنچ جاتے تھے. اچھا حادثاتی طور پہ میں بہت دفعہ دھماکوں میں سب سے پہلے پہنچا ہوں. 2 دھماکوں میں زخمی بھی ہوا ہوں, کہ ایک جگہ پہ ایک دھماکہ ہوا, تھوڑی دیر بعد دوسرا بھی ہو گیا. میں ہاسپٹل بھی پہنچا ہوں زخمی ہو کے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں نا, لاشیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں, لوگ گر رہے ہیں, مر رہے ہیں, آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں, یہ پھر آپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں چیزیں. آپ ان سے جان نہیں چھڑا سکتے. آپ جتنا مرضی جو مرضی کر لیں. میں نے اپنے کریئر میں جو چیزیں دیکھی ہیں وہ میرے ساتھ ہی رہیں گی نا, میں ان سے جان نہیں چھڑا سکتا. ان کی وجہ سے آپ کو ادراک ہوتا ہے کہ باہر ہو کیا رہا ہے. یعنی آج یہ دھماکہ ہوا, اس کے بعد میں بجھ گیا بالکل, کیونکہ میں نے ان کو بہت فیل کیا ہے. میں نے ان کو اپنے سامنے دیکھا ہے. میں نے علامہ راغب نعیمی صاحب کی جو میت ہے وہ دیکھی ہے کہ کیسے وہ چیتھرے اڑ جاتے ہیں. میں نے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہوا دیکھا ہے. امام بارگاہوں میں, مسجدوں میں میں نے دھماکے دیکھے ہیں. میں نے اس نوعیت کے حملے دہشت گردی کے خبر کیے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ اندر سے روح کانپتی ہے کہ کیا کچھ ہم دیکھتے رہیں اور کیا کچھ ہوتا رہا. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کے ساتھ چلتی ہیں. اب اس قید میں جو میں نے دیکھا وہ میرے ساتھ ہی رہیں گی چیزیں. میں ان سے بھاگ تو سکتا نہیں ہوں, آپ جتنا مرضی پوچھتے رہیں. مجھے بھی خواب آتے ہیں, آپ کو بھی آتے ہوئے رہے ہوں گے, جیل میں بھی اور اب بھی آتے ہیں. ایک حقیقت ہے نا. جیل میں کس طرح کے خواب آئے آپ کو؟ فیملی کیا خواب دیکھتے تھے؟ یار میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ مجھے بڑی ٹکا کے نیند آئی ہے. میرے رب کا میرے پہ بڑا کرم ہے کہ مجھے آپ کہیں بھی ڈالو مجھے نیند آ جاتی ہے.
ये जो लोग मेरे दोस्त यहाँ पे भी बैठे हुए हैं इनको पता है कि मैं गाड़ी में ही सो जाता हूँ। गाड़ी चल रही है, मुझे नींद आई, मैं गाड़ी में ही सो जाता हूँ। मुझे आप किसी भी सेल में डालें, आपको याद होगा पहली दफ़ा इन्होंने मुझे पकड़ा था अटक में, तो एक वीडियो आ गई थी, मैं तकिया मांग रहा था। जी जी। तो मुझे नींद आ रही थी उस वक्त। हाँ, मुझे कोई फैंटी लगा के ला के बाद फेंकता था सेल के अंदर, मैं उसी वक्त सो जाता था और फिर आराम से मैं उठता था। मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जब मुझे नींद ना आई हो। तो एक दिन भी ऐसा नहीं एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे नींद ना आई हो। इस नींद ने आपको तकलीफ भी दी। हाँ, लेकिन ना एक चीज़ तकलीफ दे थी कि मैं जब भी कोई ख्वाब आता था ना तो मैं उठता था तो मुझे झटका लगता था, क्योंकि मेरे ख्वाब में कभी भी मैं सेल में नहीं होता था। कहाँ होते थे? मैं तो घर होता था ना, नॉर्मल होता था। अभी यहाँ मुझे बड़ा झटका लगता है अभी तक। एक साल और चंद दिन हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए। एक साल और 3 दिन हो गए। 3 फरवरी पे आया था मैं, तो 1 साल और 3 दिन हो गया, चौथा दिन शुरू हो गया। तो इस बीच में कभी भी ऐसा ख्वाब नहीं आया कि मैं बरतानिया में हूँ। यानी मैं जब भी सोकर उठता हूँ, अगर कोई ख्वाब में से उठाऊँ ना मैं, तो मैं पाकिस्तान में उठता हूँ। इवन जब मैं रोज़ाना सुबह सो के उठता हूँ तो मैं पाकिस्तान में उठता हूँ। मुझे उठ के रियलाइज होता है कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं हूँ। यानी अभी मेरे लाशऊर ने शायद इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ ज़हनी तौर पे, या शायद मैं सोचता वहाँ पे रहता हूँ उसके बारे में ज़्यादातर, और बंद रहता हूँ, बाहर ज़्यादा जाता नहीं हूँ, लोगों को ज़्यादा मिलता नहीं हूँ, शायद इस वजह से भी इंटरेक्शन कम है। जब नए नए जेल में गए तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सेहत थी, अब दोबारा से अच्छी सेहत, अल्लाह ताला आपको मज़ीद सेहत दे। इतना छोटा सेल था कि आप उसमें से टांगें बाहर करना चाह रहे थे, अरे नहीं हो पा रही थी। नहीं, वो एक बाहर थोड़ी हवा भी होती थी, क्योंकि बाहर ये पंखा भी लगा लेते थे, कभी अंदर नहीं होता, अंदर नहीं था। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं जून जुलाई में अंदर ही था, बगैर मई में उठाया गया ना, जून जुलाई अगस्त में अंदर ही था। मैं अपनी कमीज धो के पहन लेता था गीली करके। तो वो मैं कभी ना 1-2 दफ़ा मैंने ऐसे किया, टांगे बाहर निकाल के ना मैं सो गया। तो मैंने कहा चलो बाहर टांगों को तो हवा लगेगी, टांगे भी कमज़ोर हो गई थी, आराम से निकल जाती थी। तो सोते हुए जब मैंने एक दफ़ा करवट बदल ली तो मेरे वो टांग में शदीद दर्द निकल आई एकदम। वो लेटे लेटे मैंने करवट बदली ना तो मुझे काफ़ी तकलीफ हो गई, मुझे वो याद है वाकया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, टांगे अंदर ही रखनी है अब। जहाँ असूलों पे, नीतों पे, इरादों पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया और डटे रहे, और आज भी अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को बचा। नहीं, मैं नहीं डटा रहा, मेरे रब ने मुझे ये हिम्मत दी और हौसला दिया, और उसने मुझे रोक के रखा कोई भी कंप्रोमाइज करने से। मैं ना इतना मजबूत हूँ ना इतना ताकतवर हूँ। देखे, रब आपको आपकी औकात दिखाता है। बेशक। रब आपको दिखाता है कि देख तू कितना कमजोर है, देख तू हार गया, देख तू थक गया, देख तू पीछे हट रहा है, देख तेरे अंदर हौसला ही नहीं है, देख तेरी हिम्मत यहाँ खत्म हो गई, तू लड़ नहीं सकता और ज्यादा, देख तू हार मान गया। ये रब आपको दिखाते हैं ना, आपको आपकी औकात दिखाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत। फिर उसके बाद रब आपको पता क्या दिखाता है, देख मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं तुझे यहां से भी जितवा सकता हूँ, मैं तुझे यहां से भी खड़ा कर सकता हूँ, तुझे यहां से भी इज्जत के साथ निकाल सकता हूँ। बस तूने क्या करना। हाँ, वो करके दिखाता है रब आपको। सर कोई भी देखे, ये जिसको हम सब्र कहते हैं ना, ये आपके रब की बहुत बड़ी अता है। आप खुद ये कर ही नहीं सकते, उससे मांगते रहा करें बस। बेशक। एक ऐसे सवाल मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब दें, ये आपके दिल की बात होगी। हर इंसान सोचता है, जब जेल गए तब भी मिलियंस फॉलोअर्स थे, करोड़ों लोग देखते थे। ये उम्मीद थी कि इमरान रियाज खान जब गिरफ्तार हो जाएगा तो लोग निकलेंगे, ये टक्कर के लोग निकलेंगे, आपको रिहा करवाएंगे। देखें, मुझे एक दिन ना आवाज़ें आई जोर जोर से कुछ, मैं सो रहा था तो मुझे लगा मेरे लोग आ गए आपके लिए। हाँ, मुझे लगा मेरे लोग आ गए। फिर एक दिन मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बारिश थी और शोर की आवाज़ आई मुझे, तो उस दिन मुझे लगा फिर मेरे लोग आ गए मुझे लेने, पहुंच गए यहाँ तक। तो ये उम्मीद तो मुझे हर वक्त रहती थी। तो मैं इसीलिए ना पीटीआई के लोगों को कहता हूँ कि आपको पता ही नहीं है जो अंदर होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद उसका भरोसा अपने लोगों पे होता है। तो इमरान खान, आपको क्या लगता है वो इंतज़ार नहीं करता होगा अपने लोगों का? हाँ, उसके तो लोग ही बहुत सारे हैं। तो अगर मैं ये सवाल पूछूं कि इमरान रियाज खान को जेल में किसका इंतज़ार था, तो वो लोगों का था। मुझे लगता था मेरे लोग आएंगे। एक दिन एक बंदे ने मुझे वहाँ पे कहा, वो नकाब पहन के आया था, मैं सेल में बैठा हुआ था, उसने कहा ख़त्म हो गया इमरान रियाज, आज तेरा कोई टीवी चैनल नाम नहीं लेता, सोशल मीडिया पे भी कोई तेरा नाम नहीं लेता, कोई तुझे याद ही नहीं करता,
तेरी फैमिली भी डर डर के तेरा नाम लेती है, इमरान रियाज ख़त्म हो गया। आज किसी को याद भी नहीं है इस नाम का कोई आदमी था। देखा क्या हुआ, कहाँ गई तुम्हारी ये वो, इस तरह की बातें उसने मुझे काफ़ी। तो वो मुझे ये सारा कुछ कह रहा था, तो मैं उसकी बात सुन रहा था और साथ साथ मेरा दिमाग बड़ी तेज तेज चल रहा था कि वाकई ये ठीक कह रहा है, वाकई ये ठीक कह रहा है। हो सकता है लोग ना याद कर रहे हो सकता है इतनी फस्ताइयत हो बाहर की कोई निकल ही ना पा रहा हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में सेम टाइम में चल रही थी, लेकिन मुझे एकदम कुछ हौसला भी मिला। तो मैंने उसकी बात सुनी और मैंने कोई उसको रिएक्शन नहीं दिया। उसने कहा बताओ फिर, तो मैंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने कहा ख़त्म हो गई कहानी। मैंने कहा जी हो गई, ख़त्म हो गई। तो कहता है फिर अब बताओ क्या इरादा है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा जी मैं एक बात कहूँ, आप बुरा ना मनाए तो या बताएं। मैंने कहा जी लोग मुझे नहीं भूले, ये मैंने पहले भी बात बताई है। मैंने कहा अगर मैं इस छोटे से सेल के अंदर जिंदा हूं ना, मैं यहां 2 दिन जिंदा नहीं रह सकता। अगर मैं यहां जिंदा हूं ना तो मेरे लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। ये कोई वजह ही नहीं है कि मैं यहाँ पे जिंदा रहूं। मैं बहुत आज़ाद आदमी हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने जंगलों में गुजारी है, कैंपिंग करते हुए, पहाड़ों पे चढ़ते हुए। मैं तो एक घर के अंदर नहीं रह सकता इतनी ज़्यादा देर तक। तवील कैद के बाद घर पहुंचे, दरवाज़ा बंद किया, वालिदैन सारे लोग मौजूद थे। कहा मैं अब भी अपनी लड़ाई लड़ूंगा। नहीं, उनको देखें, मैं जब वापस आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि अब घर वालों से जाके मिलना है। मुझे उनके सामने हौसले वाली बात कर दी थी। अब उनके सामने मैं फिजिकली तो बहुत टूटा हुआ था, जो मेरे हालात थे वो तो आप लोगों ने देखे। तो गोश्त तो था ही नहीं मेरे पल्ले, हड्डियों का एक ढांचा था और बोलने भी मुझे दुश्वारी होती थी। तो मैं बड़े लंबे अरसे बाद मिल रहा था अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, अपने बेगम बच्चों से। तो मुझे उनके सामने हौसले वाली बात करनी थी। तो मैंने कहा जी अब मेरी बारी। कभी वालिदैन ने नहीं कहा कि बेटा? नहीं कहा उन्होंने, नहीं कहा, नहीं कहा, बल्कि हौसला दिया। वो नहीं इसमें बोलते, दुआ देते हैं मुझे, वो मुझे दुआ देते हैं। और कभी कभी मेरे वालिद मेरे से डिस्कस करते हैं, कोई चीज़ पूछ लें, कोई ख़बर वो सुने तो मेरे पास पूछ लेते हैं कि बेटा ये मैंने सुनी है। या यानी लास्ट टाइम इमरान खान साहब की जो सेहत के हवाले से ख़बर आई, उस पे उन्होंने मेरे से दरियाफ्त किया कि ये बात ठीक है। दैट्स इट। हाँ, और मेरी वालदा जो है वो ख़बरों में इतनी दिलचस्पी उनकी नहीं है, उनकी अपने बच्चों में, फैमिली में उनकी दिलचस्पी है। तो उन्होंने भी मुझे कभी मना नहीं किया उन्होंने, और वो मेरी ख़बरों के बारे में ज़्यादा मेरे साथ बात भी नहीं करती, दुआ देती हैं मुझे। मेरे माँ बाप दोनों मुझे दुआ देते हैं। उनकी बड़ा यानी ये वो एक एरिया है जो मेरा वीक एरिया है। वीक एरिया, और ये सबको पता है। क्या ये दुरुस्त है कि जब उन्होंने आपको छोड़ा तो वो मुतमईन थे कि अब इमरान रियाज बोल नहीं सकेगा? देखें, उनके पास रीजंस थे, मैं तो बोल सकता ही नहीं था। तो उनका ये अंदाजा था कि ये टाइम लंबा चला जाएगा। उनको तो 2 साल तक के लिए उन्होंने मुझे कहा भी था आप नहीं बोल सकेंगे। नहीं, उन्होंने कहा 2 साल तक अब हम आपको सोशल मीडिया पे ना देखें। आखिरी रैपिड फायर जिसमें मीडिया है, पॉलिटिशियन है, कुछ लोग हैं, इसके ऊपर 2 में मैं आपको एक बात वैसे ही कहना चाहता हूँ, यानी आपने जिक्र छेड़ दिया मेरे अम्मी अब्बू का। कोई ना जो मेरे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं या नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं ना, वो इससे कोई लोग मतलब निकाल लेते हैं ना, लोग चीज़ों को आइडियलाइज कर लेते हैं। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जहाद भी नहीं होता अगर आपके माँ बाप की इजाज़त ना हो तो। ट्रू। मुझे एक दिन ISI के ऑफिसर ने कहा कि अगर तुम्हारे वालिद हमें लिख कर दे दें कि तुम कभी भी सहाफ़त नहीं करोगे तो मैंने कहा जी मैं इस बात के ऊपर पहरा दूंगा, मान लूंगा, पहरा दूंगा, पहरा दूंगा। अगर उन्होंने आपको लिख कर दे दिया ना तो फिर मैं सारी ज़िंदगी सहाफ़त नहीं करूंगा। आप मुझे ढूंढेंगे भी, मैं आपको नहीं मिलूंगा। उन्होंने कहा पक्की बात है? मैंने कहा जी पक्की बात है। उन्होंने कहा जी आपके वालिद से हम लिखवा लें? मैंने कहा जी अगर लिखते हैं तो लिखवा लें, लेकिन वो आपको लिख के नहीं देंगे।
میں نے انہیں یہ کہا. انہوں نے کہا ہم وہ لکھوا لیں گے, وہ راضی ہیں لکھنے کے لیے, انہوں نے دعویٰ کیا اس بات کا. ٹھیک. میں نے کہا شاید پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہو. لیکن پھر جب مجھے انہوں نے چھوڑا, میں نے تھوڑے عرصے کے بعد پوچھا اپنے گھر والوں سے, تو مجھے یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگ صحافی, کچھ ایک دو لوگ وکیل جو ہماری فیملی کے ساتھ اتنا کوئی کلوز ان کا ریلیشن نہیں ہے نہ میرے سے, اور ایک میرے کو رشتہ دار ہیں وہ ان کے توسط سے میرے والد صاحب کو یہ بار بار کہا گیا جی آپ ایک لیٹر لکھ دیں جس میں آپ یہ لکھ دیں کہ آپ کا بیٹا کبھی بھی صحافت نہیں کرے گا. تو انہوں نے نہیں لکھ کر دیا. صحافی بھی گئے اس حصے میں, کبھی بھی صحافت نہیں کرے گا. صحافی بھی آئے تھے, میں پردہ رکھنا چاہتا ہوں ان کا, لیکن وہ آئے تھے انہوں نے. اور دیکھیں وہ کوئی بری نیت سے تو نہیں آئے تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ یار عمران ریاض باہر آ جائے, بس باہر آئے, دفعہ کرو, صحافت ہوتی رہے گی, بندہ زندہ ہونا چاہیے, زندگی زیادہ قیمتی چیز ہے. انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ آپ لکھ کر دے دیں. تو میرے والد نے لکھ کر نہیں دیا انہیں, اور انہوں نے صبر کیا اس وقت جب انہیں یہ امید تھی کہ اگر میں لکھ دوں گا تو میرا بیٹا وہ چھوڑ دیں گے. میں نے انہیں پوچھا, میں نے کہا ابو جی آپ نے لکھا نہیں. کہتے بیٹا پھر وہ مجھے لگا کہ تیرے لیے مشکل ہو جائے گا, تو انہوں نے نہیں لکھا. انہوں نے کہا میں چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ جب بھی کرے تو خود کر لے. اتنی ماں باپ نے آزادی دی یار, یہ آزادی نہیں ہے, یہ ان کے لیے تو قربانی ہے ایک طرح کی. ان کی تکلیف کا نا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ اپنے بچے کو رکھ کے سوچیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. یعنی میں اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا جتنے میرے والد مضبوط ہیں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنے بڑے بیٹے کو آپ یہ ایک آپ نے لیٹر ہی لکھ کے دینا ہے نا, وہ جان چھوٹ جائے, اور آپ کو بار بار پیغام آ رہا ہے اور آپ نہیں لکھ کر دے رہے. اور میں نے انہیں یہ, یعنی میری اور میرے والد کی تو کوئی کنورسیشن نہیں تھی, نہ مجھے پتا تھا کہ باہر کیا ایفرٹ ہو رہی ہے, لیکن اعتماد کا رشتہ تھا. مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ کے والد ہمیں لکھ کے دے دیں گے, ہم لکھوا لیں گے ان سے. میں نے کہا جی آپ ان سے لکھوا لیں, میں ان کی رائٹنگ پہچانتا ہوں, میں ساری زندگی پیرا دوں گا, میں ایک لفظ نہیں بولوں گا کیونکہ وہ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں. ہاں جی, میرے والد صاحب الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں, میں نے کو بتایا تھا. تو وہ انہوں نے, میرے والد گرامی نے, اللہ رب العزت انہیں بہت عزت دے, صحت دے, تندرستی دے, ہمارے سر پہ ان کا سایہ سلامت رکھے, آمین. تو انہوں نے نہیں لکھا, اور یہ بڑا مشکل تھا, یہ بڑا مشکل تھا. اور میں سیریسلی آپ کو بتاؤں کہ وہ لکھ دیتے یا زبانی ایک دفعہ کہہ دیتے تو آپ پھر مجھے ڈھونڈتے اس کے بعد, آپ نظر نہ آتے. یار دیکھیں کوئی وجہ نہیں ہے نا پھر میرے پاس, میں وہ نہیں کر سکتا. میرے وہاں ایک طرف رب کا حکم بھی تو ہے نا. بے شک, والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. نہیں, آپ کا وہ, آپ جہاد پہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتے. تو یہ بھی تو جہاد ہی ہے نا کلمی. اب مجھے لگتا ہے آپ کو دوبارہ سے ٹی وی پہ پروگرام کرنا پڑے, اللہ کرے آپ انشاءاللہ دوبارہ کریں گے, کس کا انتخاب کریں گے؟ ایک ایکسپریس ہے اور دوسرا دنیا نیوز. میں ایکسپریس نیوز پہ جاؤں گا. ٹیلی ویژن یا یوٹیوب؟ ٹیلی ویژن میں بہت مزہ آتا ہے. یوٹیوب نے مجھے بہت سپورٹ کیا, یعنی ٹیلی ویژن میرا پیشن ہے اور یوٹیوب میرا ویپن ہے. کیمرے کے سامنے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے. میں اس کیمرے کے سامنے بول ہی نہیں پا رہا تھا. میں نے لگ بھگ 8 درجن سے زیادہ ویڈیوز بنائی جو ضائع کر دیں. میں واپس آیا, میں کیمرے کے سامنے بیٹھتا تھا, بولنا شروع کرتا تھا, تھوڑی دیر بعد میں کیمرے کو ویسے دیکھنا شروع ہو جاتا تھا, اور میں کتنی دیر دیکھتا ہی رہتا تھا, میں بول ہی نہیں پاتا تھا. تو یہ یعنی وہ نارمل نہیں ہوتا یار, وہ بہت ہی عجیب ہے, بہت ہی پیتھیٹک ہے. یہ گھٹیا کام ہے جو انہوں نے کیا, گھٹیا کام انہوں نے کیا. میں اس میں سے نکلا ہوں نا, مجھے پتا ہے وہ کیا ہے. یہ باہر بیٹھ کے بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ جناب یہ ہے تو وہ ہے, تو ویسے یہ اس طرح نہیں ہوتی لڑائی. خالہ جی کا واڑا نہیں ہے یہ, جو کوئی اس میں سے گزرے گا وہ بتائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, اس وقت کتنے پاکستان میں کور کمانڈرز ہیں, ان میں سے ایک کو بھی آپ میری جتنی سزا دیں پھر دیکھیں آپ کیا حالت ہوتی. گارنٹی دیتا ہوں آپ کو میں. نیت ہی نہ اچھی ہو تو سزا برداشت نہیں ہوتی. او بھائی جان, میرے والی سزا آپ فیض حمید کو دینا, تو جو گواہی لینی ہے آپ لے لیں اس سے. اس کو انہوں نے میس کے اندر رکھا ہوا ہے, انجوائے کروا رہے ہیں اس کو. جس طرح انہوں نے مجھے رکھا ہے نا, اس طرح رکھ کے دیکھیں کسی کو, یہ مہینے کے اندر چانگڑیں نکل جائیں گی. اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے, اس نے میرے پہ بڑا رحم کیا ہے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. وہ گھٹیا ترین سزا ہے جو وہ انسان کو دیتے ہیں, سائیکولوجیکلی آپ کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں. آپ کو جیل کاٹنے کی بات آئے گی تو 2 نام تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے, عمران ریاض خان اور عمران خان.
نہیں عمران خان کی جیل تو دیکھیں, وہ تو عمران خان تو سر اس کی عمر دیکھیں نا آپ عمران خان صاحب کی, اس عمر کے اندر اور جیسی انہوں نے لائف گزاری ہے. میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس تو کبھی وہ سہولتیں تھیں ہی نہیں جو اللہ رب العزت نے عمران خان صاحب کو شان دی ہے. عمران خان صاحب نے جو زندگی گزاری ہے اس کے بعد اس لیول تک آ کے قربانی دینا, یار یہ ہیومنلی پاسبل لگتا ہی نہیں ہے. ان کے سارے مخالفین کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ہم اس کو توڑ دیں گے. ان کا ایسٹیمیٹ تھا ہفتہ 2 ہفتہ. انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ آدمی بہت 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 بڑی تبدیلی سے گزر چکا ہے. عمران خان معافی مانگیں گے؟ سر یہی تو کہانی ہے اصل میں. آج اسٹیبلشمنٹ کا سروائیول عمران خان کو جھکانے میں ہے, نواز شریف کا سروائیول اسی بات میں ہے, زرداری کا سروائیول اسی بات میں ہے. ان سب کا سروائیول عمران خان کو 2 چیزوں میں ہے, یا تو یہ عمران خان سے ہمیشہ کے لیے خدا نہ خواستہ جان چھڑا لیں, یا یہ عمران خان کو مل کے گرا لیں اور اس سے معذرت کروا لیں. ان دونوں چیزوں میں ان کا پولیٹیکل سروائیول ہے, ورنہ یہ نہیں بچتے. 8 فروری کو لوگ نکلیں گے؟ نکلے ہیں لوگوں نے تو ریکارڈ لگا دیا 8 فروری کو. پرسوں لوگوں نے تو تباہی پھیر دی تھی 8 فروری کو. کل نکلیں گے؟ نہیں, اب نکلنے کا مقابلہ نہیں, اب تو بیٹھنے کا مقابلہ ہے. اچھا, اب تو نہ نکلنے کا مقابلہ ہے نا. ہاں, یہ تو انہوں نے الٹی ایک گنگا بہا دی. انہوں نے کہا جی اب گھر کے اندر بیٹھ جائیں. دیکھیں میں یہ مانتا ہوں کہ آج سب سے بڑی پولیٹیکل فورس پاکستان تحریک انصاف ہے, لیکن دوسری طرف میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آج اتنی بڑی پولیٹیکل فورس کے پاس کوئی پراپر ایسا تنظیمی سیٹ اپ نہیں ہے جو فوری طور پہ ایگزیکیوٹ کر سکے کسی بڑے پلان کو. یہ بھی مجھے ماننا پڑے گا. پی ٹی آئی کا جو بھروسہ ہے وہ پاپولیرٹی کے اوپر ہے. وہ جو بھی کھیلتے ہیں بلائنڈ کھیلتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہمارا داؤ لگ جائے گا. اکثر ان کا لگ ہی جاتا ہے, اکثر لگ جاتا ہے ان کا. گراؤنڈ پہ ان کی وہ ایفرٹ جو ہونی چاہیے, دیکھیں نا آپ مجھے بتائیں کیا ہر گلی محلے میں ہر ایک کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے 8 فروری کو؟ نو مینجمنٹ نہیں ہے, تو بس وہ نہیں ہے نا, اس کی کمی. یہ ایک فلا ہے. لیکن اچھا اگر یہ فلا نہ ہوتا نا تو یہ بہت پہلے کامیاب ہو جاتے. سہیل افریدی کے لیے کوئی جملہ کہیں گے؟ بہت محنتی آدمی ہے یار, وہ سارے محاذوں پہ ایک ساتھ لڑا ہے وہ. دیکھیں آدمی کی کارکردگی جو ہے وہ طے کرتی رہتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ کہ وہ کیا ہے. ابھی تک تو اس نے کمال کام کیا ہے. میں دیکھیں ہم پریڈکشن کر نہیں سکتے کل کو میں کیا کروں گا کوئی اور کیا کرے گا, ہمیں نہیں آئیڈیا. لیکن جہاں تک میں نے سہیل افریدی کا ابھی تک کنڈکٹ دیکھا ہے, اس کو ایک طرف کی لڑائی کا سامنا نہیں ہے, اس کو چاروں طرف سے لڑائی ہے. تو اس نے چاروں طرف سے جس طرح مقابلہ کیا نا, یہ ایک مضبوط اعصاب کا ٹرینڈ پولیٹیکل ورکر کر سکتا ہے, کوئی نارمل آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اس نے یہ ثابت کیا کہ اس کے اعصاب مضبوط ہیں, مضبوط آدمی ہے. اور اس نے دیکھیں مایوسی ختم کیا نا. ایک ایسا سوال ذہن میں آ گیا, اقرار الحسن کیوں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں اور مکالمہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جب مرضی آئے بیٹھے بات کریں مکالمہ کرے بھائی ہے, چھوٹا مجھے تو بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, اقرار کو بھی پتا ہے. 2 صحافی میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے, حامد میر یا ندیم ملک؟ یار دونوں الگ طرح کے لوگ ہیں. ندیم ملک صاحب کا مجھے فون آیا جب میں جبری طور پہ لاپتہ ہو کے واپس آیا, تو ندیم ملک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے آپ سے ملنا ہے اور آپ سے لڑائی کرنی ہے. یعنی انہیں دکھ تھا اور انہیں لگا کہ یار شاید مجھے ایک لیول تک رکنا چاہیے تھا اور شاید میں ہی قصوروار ہوں جو میرے ساتھ ہوا. حامد میر صاحب کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ تھینک یو یار, اچھا آپ نے ہماری عزت رکھی. میں نے کہا جی اللہ نے رکھی ہے, میں تو اس قابل نہیں ہوں, اگر میرے پہ رہتا تو میں تو ہار گیا تھا, اللہ رب العزت نے عزت رکھی ہے. ان دونوں میں سے کس کے ساتھ ٹی وی اسکرین شیئر کریں گے؟ میں دونوں کے ساتھ کر لوں گا. نہیں, ایک کا انتخاب کرنا ہے جو پہلے ذہن میں. ملک صاحب بور کرتے ہیں تھوڑا. میر صاحب کے ساتھ کر لوں گا, ملک صاحب بہت بڑے قابل احترام انسان ہیں, اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے, لیکن میں میر صاحب کے ساتھ کر لوں گا. ٹھیک, پھر بتائیے کاشف عباسی یا حامد میر؟ حامد میر. متی اللہ جان یا ستور؟ متی اللہ جان. آفتاب اقبال یا نعیم بخاری؟ یار یہ آپ نے اتنا مشکل کام کر دیا, میرے دل کے بہت قریب ہیں, میری جان ہے آفتاب بھائی, بڑا پیار ہے مجھے ان سے,
لیکن وہ ان کا کام اور ان کا ٹیسٹ الگ چیزوں میں ہے, میرا کام الگ چیزوں میں. شکار میں آفتاب بھائی کے ساتھ کھیلوں گا اور پروگرام میں نعیم بخاری صاحب کے ساتھ کر لوں گا. ٹھیک. کھانا بھی آفتاب بھائی سے ہی کھاؤں گا. ٹھیک. جو رپورٹر ہیں میں ان کی بات کروں گا. آفتاب بھائی کے ساتھ اصل میں کام کرتے ہوئے نا آپ کو اور نہیں نا پتا بہت کچھ ہوتا ہے. آفتاب بھائی ذرا سخت آدمی ہے, کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ کس طرف چل پڑے. عبد القادر یا اسد اللہ خان؟ اسد اللہ خان عبد القادر بڑا سویٹ آدمی ہے, چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, لیکن اسد اللہ خان کو میں تب سے جانتا ہوں اور یہ جو خبر انہوں نے دی ہے یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. اور اس کے لیے دیکھیں بڑا انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوگا, یہ کوئی آسان نہیں تھا, یہ مشکل تھا کام, بہت بڑی خبر تھی. دوسرا اسد اللہ خان کو میں تب سے جانتا ہوں جب ہم دونوں بہت نچلے لیول پہ کام کرتے تھے, میں رپورٹر تھا اور وہ اینکر تھے. ٹھیک. ہم نے ایک ساتھ بہت ساری سٹوریز پہ کام کیا ہوا ہے, اور اسد اللہ وہ واحد اینکر ہے. آج میں آپ کو ان کی ایک خوبی بتانے والا ہوں. میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ وہ واحد نیوز اینکر ہے جو نیوز بلیٹن میں بریک کے دوران فون کر کے پوچھتا تھا کہ میرے ساتھ ڈسکس کرو کہ سٹوری میں اور کیا ہے. اچھا. ان میں جرنلسٹک اپروچ ہے, یہ تو بڑی بات ہے. بریکنگ وہ کامن سینس ہے ان کے دماغ کے اندر جو ایک جرنلسٹ میں ہونی چاہیے. یعنی پریپریشن کرنی ہے, مجھے زیادہ پتا ہونا چاہیے, میرے کوسچنز جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں جانے چاہیے. اور یہ وہ واحد جرنلسٹ ہے جو کسی بریکنگ کے بعد شام میں بعض اوقات آپ کو فون کر کے پوچھ بھی لیتا تھا اور بتا بھی دیتا تھا کہ کیسا لگا, کوئی کوسچن آپ کو لگا کہ ساری چیزیں ٹھیک تھیں. وہ ہی از اے پروفیشنل جرنلسٹ. اور ہمیشہ مجھے ایسا لگا کہ جو اسد اللہ خان کے سوالات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ باقی اینکرز کے سوالات سے زیادہ کامن سینس والے ہوتے ہیں. کامن سینس والے, میچور, بہت میچور میچور لیول سے آئے نا, گراس روٹ لیول سے. دوسرا اسد اللہ نے اپنے اندر کے جرنلسٹ کو کبھی سونے دیا ہی نہیں. پرومپٹر والا ٹی وی بھی ان کے جرنلسٹ کو نہیں سلا سکا. کھوجی ہیں. ہاں نہیں, ان کے اندر ایک جرنلسٹ ہے پراپر. موہت پیرزادہ یا وجاہت سعید خان؟ یہ دونوں بہت الگ قسم کے آدمی ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بڑے نفیس آدمی ہیں, اور وجاہت بھائی جو ہیں وہ ان کا ایک اپنا الگ سٹائل ہے. تو یہ تو آپ نے مقابلہ ہی بڑا عجیب کروا دیا, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے میچ ہی نہیں کرتے. وہ ایک سٹائل ہی الگ قسم کا کیری کرتے ہیں, بالکل رف, اور بڑا اس میں اندر کوئی اگریشن آ جاتی ہے بعض اوقات. ان کی وائس وہ الگ ہی چیز ہے. ان کا مقابلہ آپ نے کروانا ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ آپ کروا لیں, پر ڈاکٹر صاحب کا آپ نے مقابلہ کروانا ہے تو وہ آپ صابر بھائی سے کروائیں یا ادھر کہیں کروائیں, تو بالکل الگ ہیں. اسی بہانے بتا دیں کوئی میوزک وغیرہ بھی سنتے ہیں؟ ہاں جی, میں سن لیتا ہوں جی میوزک. کس نوعیت کا؟ جو لگ جائے, جو گانا لگ جائے میں سن لیتا ہوں, لیکن مجھے وہ پرانے زیادہ شاید پسند ہیں. پرانے؟ ہاں, کوئی جو میں نے کہیں بچپن میں کہیں سنے ہوں گانے, کہیں پہ چل رہے ہوں, تو وہ میں سن لیتا ہوں. ہاں مجھے یہ بہت پسند ہے, آبدہ پروین, ان کا ایک رموز عشق ہے, وہ مجھے بہت پسند ہے. آبدہ پروین کا 4-5 ہیں ان کے مجھے پسند ہے. ایک دو جو ہے وہ فتح علی خان صاحب کے مجھے بڑے پسند ہیں. ایک ان کا گورکھ دھندا میں سنتا ہوں کبھی کبھی, کیا زبردست ان کا وہ سٹائل ہے اور کیا اس کے اندر وہ کلام ہے. پھر ایک ہمارے تھے بڑے غلام علی صاحب, ان کا بھی میں سنتا ہوں. اور ایک میں میڈا عشق بھی تو, اوئے میرے منہ سے لفظ چھین لیا آپ نے, پٹھان خان صاحب کا جو ہے نا یہ میڈا عشق بھی تو, یہ مجھے اتنا مزہ آتا ہے. یہ میرا ایک دوست میرے سے ناراض ہو گیا, کہتا میری گڈی تبدیل کراؤ, کیونکہ میں چلا ایک شہر سے اور جانا تھا کوئی 6-7 گھنٹے کی مسافت پہ, تو یہ میں نے ریپیٹ پہ لگا دیا. تو وہ کہتے ہیں یار میری گڈی تبدیل کرواؤ, میں نہیں, ایک اور نہیں سن سکتا میں. تو جب گورکھ دھندا قوالی سنتے ہیں تو وہ تو پوری قرآن کی ایک تفسیر بیان ہو رہی ہوتی ہے. اس میں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں اس میں, یعنی جو ہمارے قصص الانبیاء ہے, ہاں واقعات بہت سارے ہیں, بہت سارے حوالے ہیں, بڑے خوبصورت حوالے ہیں. اب ہر آدمی اس کو اپنے اپنے طریقے سے دیکھتا ہے, میں اس کو ایک فن پارے کی طرح دیکھتا ہوں. ہاں, کہ ایک ایسا فن پارا ہے جس کو بڑی زبردست طریقے سے اس کی ادائیگی کی ہے فتح علی خان نے. کمال کیا انہوں نے. ایک ٹیچر نے یہ لکھی تھی. ہاں, مجھے شیو کمار بٹالوی تھے. اگر آپ کبھی ٹائپ کریں اور دیکھیں تو یہ انڈو پاکستان کے ٹائم, پاکستان بننے کے بعد بھی غالباً, یہ شکڑ گڑھ کے رہنے والے شیو کمار بٹالوی,
یہ پنجابی میں ایسا شاعر نہیں آیا. شاید نہیں ہے. شیو کمار بٹالوی نے لکھی مائے نہیں مائے ساڈے گیتاں نے رہنا وچ, یہ انہوں نے لکھی ہے. میں اچھا اگر آپ شیو کمار بٹالوی کی شاعری سنیں نا, ہاں تو پنجابی شاعر آپ کو لگے کہ پنجابی شاعری میں اتنا گوڑا شاعر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اور یہ میرے خیال میں 35 سال کی عمر تک ان کا انتقال ہو گیا تھا. مجھے 4 سال پرانی بات یاد آ رہی ہے. جب آپ لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے تو میں نے پہلی بار آپ سے فون پہ بات کی. مجھے آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ گورکھ دندا نام کیسے رکھا. ہاں یاد ہے آپ کو؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا. ہاں اس ٹائم میں ہوا. سیاستدانوں کی طرف آ جائیں, آخری راؤنڈ ہے ہمارا. آئی ہوپ کہ آپ ان سب کے جوابات دے پائیں گے. علی امین گنڈا پور یا شیر افضل مروت؟ گنڈا پور. لطیف کھوسا یا اعتزاز احسن صاحب؟ اعتزاز احسن. خواجہ سعد رفیق یا خواجہ آصف؟ خواجہ سعد بہتر ہیں. بلاول بھٹو زرداری یا آصفہ بھٹو؟ آصفہ. حسن نواز یا حمزہ شہباز؟ میں ایکچولی ان دونوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. پھر تو آپ جواب دیں گے نا. بہت اچھی طرح جانتا ہوں, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ حمزہ شہباز از فار بیٹر دین ہم. پارس جانزیب یا سمینہ پاشا؟ سمینہ پاشا. نجم سیٹھی یا جگنو؟ یار سیٹھی صاحب کے ساتھ میری ملاقات بھی ہوئی ہے, میں نے ان کی سٹوریز بہت پڑھی بھی ہیں. سیٹھی صاحب نا بہت ساری پریڈکشنز کر دیتے ہیں, ایک ادھی سچ ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے آج کل یہاں پہ پاکستان سے باہر ہمارے کچھ ایسے جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں جو جرنلسٹ تو نہیں ہیں لیکن وہ یہ کام کرتے ہیں. وہ نا ہر بندے کو احتیاطاً غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں ایک آدھ ویڈیو میں. ہاں جب آپ 300 بندوں کو غدار ڈکلیئر کریں گے تو ایک آدھا نکل آتا ہے, پھر رولا ڈال دیتے ہیں, دیکھو ہم نے تو پہلے کہا تھا. تو ابھی تھوڑے دن پہلے ایسے ہی کچھ لوگوں نے سہیلا فریدی کو بھی غدار ڈکلیئر کیا ہوا تھا. ہر ایک کو کر دیتے ایک دفعہ نا, پھر جب بھی کوئی ہوتا ہے تو کہتے تھے ہم نے پہلے بتا دیا تھا. تو نجم سیٹھی صاحب نے اس قسم کا بڑا کام ڈالا ہے. یعنی ان کو ٹیکنیک آ گئی ہے کہ میں نے کیا کرنا, قابو کیسے کرنا ہے. جو جگنو صاحبہ ہے نا, وہ ان کا ایک الگ ہی کریکٹر ہے. کبھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے گپ شپ کی ہے ان کے ساتھ؟ ایم پی اے بھی رہی ہیں وہ, نہیں فون پہ ایک دفعہ بات. سر آپ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سیٹھی صاحب کافی بلیسڈ ہیں. اچھا یا بابر اعظم یا شہنشاہ افریدی؟ بابر اعظم. یار 2 آپشن ہے, شکار کرنا ہے یا ولاگ ریکارڈ کرنا ہے, کیا چوز کریں گے؟ یار جلدی سے ولاگ ریکارڈ کروں گا, وہ شکار کرنا ہے فوراً. مفتی منیب الرحمان یا مفتی تقی عثمانی صاحب؟ مفتی تقی عثمانی جو ہیں وہ بڑے رسپیکٹڈ عالم دین ہیں. ان کے علم میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ یا گنجائش نہیں ہے. بعض اوقات آپ علم کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے, لیکن جو اس وقت علماء اکرام ہیں ان میں ایک بہت بڑا مقام ہے مفتی تقی عثمانی کا. ہمارے گلے شکوے رہتے ہیں کہ آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی یا اس کے اوپر بولنا چاہیے تھا. بعض اوقات وہ نہیں بولتے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی علمیت میں کوئی کمی ہے. میں نے بڑے مستند علماء اکرام سے, کیونکہ میں رہنمائی لے لیتا ہوں عالم دین سے, میں نے ان سے یہ سنا برملا کہ مفتی تقی عثمانی جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بہت علم عطا فرمایا دین کا, اور وہ ان سے لوگ فتویٰ حاصل کرتے ہیں, ان سے بہت رہنمائی لیتے ہیں, ان سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی. آخری نقطہ اس کے اوپر, جہانگیر ترین یا علیم خان؟ یار ترین از بیٹر آئی تھنک. اب بھی دل کرتا ہے کہ کرکٹ کھیلی جائے. یا کرکٹ کھیلنے کا تو یعنی میرا چند چیزیں جو میرے دل کے بہت قریب ہیں, یعنی اگر میری فزیک مجھے اجازت دے تو میں باکسنگ کھیلنا چاہتا ہوں. اب سانس چڑھ جاتا ہے, میں اتنا نہیں کھیل سکتا. ایک عوامی اجتماع میں چند دن پہلے خطاب کرتے ہوئے بڑی بات کی آپ نے, اے لوگو تم گواہ رہنا اور یہ کہنا اور یہ کرنا کہ جب کبھی میں یہاں پہ دنیا سے چلا جاؤں مجھے پاکستان بھیج دینا. ہاں مجھے کیونکہ کسی نے دھمکی دی تھی کہ ہم تو تیری لاش بھی نہیں آنے دیں گے پاکستان واپس. ہاں جی, تو میں نے اس لیے لوگوں سے کہا کہ یہ یاد رکھیں, ریکارڈ پہ رکھیں, مجھے واپس ضرور بھیجنا, میں ان کو وہاں جا کے نہیں پڑھ دوں گا. اب بھی دھمکیاں آتی ہیں یار. لوگوں کی جو خواہشات ہیں نا وہ ختم نہیں ہوتی, اور یہ اپنے اندر کی فرعون کو مارنے میں لوگ ناکام رہتے ہیں. پھر بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی نوکری اور ان کا مفاد جو ہے نا وہ سب سے بڑھ گیا ہے. وہ رب کے قاعدے اور قانون کو بھی بھول جاتے ہیں. آپ کسی کی سانسوں کے مالک نہیں ہو سکتے, وہ میرا رب ہے.
آپ کسی کے رزق کے مالک نہیں ہو سکتے، وہ میرا رب ہے. آپ کسی کا نصیب نہیں لکھ سکتے، آپ کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ میرا رب ہے. لیکن یہاں خواہشیں کرنے والے لوگ تو ہیں نا، اور یہ بہت بڑی تکلیف ہے کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ یار ہم تو تیری باڈی بھی نہیں آنے دیں گے پاکستان میں، تو باڈی تو میری پہنچ جائے گی پاکستان. اس پلیٹ فارم سے خاص کر پاکستان کی جو 63% یوتھ ہو چکی ہے، اسے کون سی دل کی بات کہنا چاہتے ہیں؟ کیا نصیحت اور وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ یا یہ بڑے شاندار لوگ ہیں، میرے سے بہتر لوگ ہیں سارے، میں کیا نصیحت کروں گا؟ میں آپ کے سامنے ہوں اور حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. بس آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ گھٹ گھٹ کے آپ زندہ رہیں گے، اسی طرح جیتے رہیں گے، اسی طرح آپ کے اوپر منمانی ہوتی رہے گی، تو ایسے ہی چلتا رہے گا نظام. ہم سب کو نا اپنے اپنے حصے کی مار کھانی پڑے گی. یہ مار آپ کو پڑنی ضرور ہے. میرے ساتھ ایک نا علی بھائی ہوتے تھے، 60 سال ان کی عمر تھی. روزانہ صبح وہ ٹھنڈے پانی سے نہاتے تھے اور روزانہ صبح وہ اپنی ٹینڈ کرتے تھے. روز وہ جس اس طرح سے اپنی شیو کرتے تھے اسی اس طرح سے اپنی ٹینڈ کرتے تھے. اور وہ لگ بھگ 8-10 میل بھاگتے تھے صبح. 60 سال ان کی عمر تھی. میں نے اتنا فٹ آدمی 60 سال کی عمر میں نہیں دیکھا. ٹھیک. تو ایک دن میں رائڈنگ کر رہا تھا تو وہ میرے ساتھ جاگنگ کر رہے تھے، یعنی بہت فٹ آدمی اس عمر میں. تو میں ایک جگہ پہ رکا اور ہم نے واک کرنا شروع کر دی. تو وہ علی بھائی مجھے کہتے کہ میں نے کہا یار آپ اتنا زور کیوں لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں لائف از سفرنگ. لائف از سفرنگ. یا انہوں نے کہا آپ کی زندگی میں آپ کو تکلیف ملنی ہے. اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ وہ تکلیف آپ خود لیتے ہیں یا قدرت آپ کو دیتی ہے. ٹھیک. یہ اتنی بڑی نصیحت تھی. انہوں نے کہا میں روز صبح اٹھتا ہوں پچھلے 40 سال سے، روز ورزش کرتا ہوں، روز اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہوں. اگر میں اپنے آپ کو یہ تکلیف نہیں دوں گا نا تو میرا رب مجھے بستر پہ یہی والی تکلیف دے گا، قدرت مجھے تکلیف دے گی. لائف از سفرنگ. آپ نے طے کرنا ہے کہ یہ تکلیف آپ نے کیسے لینی ہے. یہ تکلیف آپ نے جم میں لینی ہے، کھیل کے میدان میں لینی ہے، ورزش کر کے لینی ہے، یا بخار کی صورت میں اور کمزوری کی صورت میں، یا بسترے پہ پڑے ہوئے آپ کے گوٹے گٹے رہ گئے آپ نے ویسے لینی ہے. تو انہوں نے ایک مثال مجھے دی نا، تو یہ سفرنگ ہے. ہم سب کو یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. ہم نے یہ تکلیف اگر اپنی مرضی سے لے لی نا، خود نکل کر اس جدوجہد کا حصہ بن گئے، تو یہ تکلیف ہم مینج کر لیں گے. لیکن اگر یہ تکلیف ہمارے دروازے تک خود پہنچی نا تو باری باری سب کی باری. یہ سب کی باری آنی ہے. میں نے 2023 میں یہ بات کی تھی. اس وقت جو لوگ ہنس رہے تھے نا ان میں سے 4-5 کے پروگرام بند پڑے ہوئے ہیں ابھی. ہاں، اور آج جو ہنس رہے ہیں نا ان کے بھی بند ہو جائیں گے. میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ بہت مار کھائی ہے ہمارے بلوچستان کے بھائیوں نے، ہمارے قبائلی بھائیوں نے، ہمارے مہاجر بھائیوں نے، ہمارے سندھ کے بھائیوں نے، اب تو پنجاب کے بھائی بھی مار کھا رہے ہیں. سب نے باری باری بہت مار کھائی ہے. اپنے اپنے حصے کی مار کھا لو خود نکل کے. اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو مارے، آپ کو نکل کے جدوجہد کرنی چاہیے. آپ جب اکٹھے ہوں گے، جب آپ فیصلہ کریں گے، آپ اس ملک کی قسمت بدل دیں گے. کرنا کچھ نہیں ہے. ہم نے کسی کو مارنا تھوڑی ہے، ہم نے کسی کے گلے تھوڑی پڑنا ہے. ہم نے نکل کر اپنا حق مانگنا ہے اور اپنا حق ہم نے لے لینا ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ آپ کے سامنے، یہ بھائی 48 گھنٹے آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے اگر پورا پاکستان آ جائے. اس پورے پروگرام میں اگر ایک شخص کا میں ذکر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی ہم دونوں کی طرف سے. کشمیر النسل سراب برکت. کشمیریوں کو کیا کہیں گے؟ یار سراب برکت نا وفاداری کی قیمت چکا رہا ہے. وفا کی قیمت ہے، یہ نا دینی پڑتی ہے بعض اوقات. میں نا پہلے یہ دیکھتا تھا جس کی مونچھیں ہوتی ہیں، جس کی داڑھی ہوتی ہے، جس کی وجاہت ہوتی ہے وہی مرد ہوتا ہے. نہیں صاحب، مردوں میں بھی خود کو مرد ثابت کرنا پڑتا ہے. سراب برکت خود کو ثابت کر رہا ہے. وہ بتا رہا ہے ساروں کو کہ مرد کیسا ہوتا ہے. وفا کی قیمت چکا رہا ہے. جو صحیح مرد ہوتا ہے نا اس میں وفا ہوتی ہے. وہ اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے وفا کی. کیا اس کے گھر میں ماں بہن بیٹی نہیں ہے، باپ نہیں ہے؟ بالکل ہے. ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، دوست نہیں ہے اس کے. اس کا جیل میں کہ زیادہ دل لگتا ہے. جیل میں بندہ تو وہاں اداس ہو جاتا ہے. وہ کیوں مار کھا رہا ہے؟ وفا کی قیمت چکا رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ جو وفا کی قیمت چکاتا ہے
اس کی وفا کا لوگ جلدی ادراک نہیں کرتے. ارشد شریف کی زندگی میں اگر اس کی وفا کا ادراک کیا ہوا ہوتا آج پچھتاوا نہ ہوتا. تو وہ زندہ ہوتا نا. عمران خان آج زندہ ہے, اس نے وفا نبھائی ہے نبھانے والوں کی طرح, لیکن کیا جن کے لیے وہ وفا نبھا رہا ہے وہ اس بات کا ادراک کر رہے ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ پچھتانے سے بہتر ہے آواز اٹھاؤ. آواز اٹھا. عمران بھائی بہت شکریہ آپ کا, میں نے بہت وقت لیا, بڑی قیمتی باتیں ہوئی. تھینک یو سو مچ. آپ کو بھی نیند آ رہی ہے اب. اللہ حافظ جی. تھینک یو. Thank you. آپ کے سب سننے والوں کو, دیکھنے والوں کا بہت شکریہ, اور اس کا فیڈ بیک بھی دیجیے گا اور اس چینل کو پروموٹ بھی کیجیے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, کیونکہ قریشی صاحب شاندار کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیابی عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.